نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آواز صحیح کریں بھائی اس کی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان 1440 ہجری 2019 کا آج ہے 25 ابے بھائی بیان کون سا ہے؟ 25واں 27واں بیان ہے، 26واں بیان ہے. پچھلا جو تھا اس کے بعد والا بیان ہے. آپ بتاؤ کون سا ہے؟ 26واں بیان ہے. چلو 26واں ہوگا پھر انشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ سوال بعد میں دیں، پہلے بیان ہونے دیں، ورنہ سارا بیان اسی پہ چلا جائے گا. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قرآن مجید میں بہت سارے واقعات آئے ہیں. کچھ واقعات تو ہم نے سن لیے، پڑھ لیے، کچھ واقعات اہم ہیں جن کو قرآن نے بار بار بیان کیا. اس کو آواز کو کیا ہو گیا یار؟ ہر آدمی آتا ہے اسپیکر کو کچھ نہ کچھ چھیڑتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں جی. تو وہ تو تراویح سے پہلے آنا چاہیے تھا نا، صبح سے آئے ہوئے. ان کو ادھر ہی کمرہ بنا کے دے دو، ایک اسپیکر والوں کو یہیں ایک کمرہ بنا کے دے دیں، شادی وادی یہیں کروا دیں ان کی. بچے کہنا یہیں لا کے رکھیں اور 24 گھنٹے بس آپ کا کام یہ ہے کہ گھماتے رہیں. 12 گھنٹے ایک آدمی، 12 گھنٹے اسی کی تنخواہ ملے گی ان کو انشاءاللہ. تو واقعات چل رہے تھے. قرآن مجید نے ایک اور واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی. لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا. جب لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو لوط علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے. اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی. اتأتون الذکران من العالمین. تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. وتذرون ما خلق لکم ربکم. جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے عورت ہے اس کے پاس نہیں جاتے. تو یہ باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے مرد کے پاس جانا، عورت کے لیے عورت کے پاس جانا یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر یہ فطرت ہوتا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے. یورپ میں ایسی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، امریکہ میں ایسی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ہندوستان میں اٹھ رہی ہیں، یہاں بھی اٹھ رہی ہیں، لیکن دبے ہوئے ہیں کہ اسلامی کنٹری ہے لیکن اٹھ یہاں بھی رہی ہیں. اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے. پہلی بات تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ہر برے کام کو دلیل کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہر برائی کو اگر کوئی اللہ نہ کرے یہ بحث شروع کر دے کہ بہن سے نکاح میں کیا حرج ہے تو دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کوئی دلائل سے ثابت کر سکتا ہے؟ جب کوئی کسی سے بحث کرے کہ بھئی بہن سے نکاح کرنا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ محرم رشتوں سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو آپ اسے دلائل سے کیسے قائل کریں گے؟ کیوں غلط ہے یہ؟
تو آپ کہیں گے غیرت کے خلاف ہے. وہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے غیرت ہو رہی ہے, مجھے نہیں ہو رہی. تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک تھپڑ زور سے اس کے بولو بھائی لگایا جائے, اس کو سزا دی جائے, اس لیے کہ انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بہت سے سافٹ ویئر اللہ نے انسان میں ایسے انسٹال کر دیے ہیں جو برے کام کے وقت خود ہی الارم دینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی برا کام کرتا رہے تو وہ پھر اس کی مشین ہی خراب ہو جاتی ہے اندر سے, وہ الارم دینا بند کر دیتی ہے. تو کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ کافر بھی ان کو فطرتاً پسند نہیں کرتا, کافر بھی پسند نہیں کرتا. تبھی آپ دیکھو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوط علیہ السلام تک کا زمانہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا ہے, اس میں بڑے بڑے جرائم دنیا میں ہوئے, قتل و غارت بھی ہوئی, زنا بھی ہوا, شرک بھی ہوا, مگر کسی نے بھی ایسا جرم نہیں کیا کہ مرد نے مرد سے بدکاری کی ہو, لڑکے نے لڑکے سے بدکاری کی ہو. یہ جرم کائنات میں کبھی ہوا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے انسان کی اس طرف رغبت رکھی نہیں ہے. جرم تو وہ ہوگا نا جس طرف دل چاہے گا. جرم تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی اس کی طرف طبیعت بولو بھائی مائل ہو. طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں کرے گا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اس میں ذرا سا بھی فطرت کا عنصر ہوتا تو لوط علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی تو کوئی یہ کام کرتا نا. تو ہر چیز کو دلائل سے سمجھانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. اسی وجہ سے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں کہ جو حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیتے ہیں, اور اللہ کہتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے ان کی بات ماننی ہے, ان کی بات کو فالو کرنا ہے تم نے, ورنہ یہ صرف بہن سے نکاح نہیں, پھر تو معاذ اللہ بیٹی سے نکاح بھی معاشرے میں شروع ہو سکتا ہے. اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب دیکھو چائنیز لوگ کتے کھاتے ہیں, انگریز کتے نہیں کھاتے, کیونکہ انگریز اہل کتاب ہیں, ان میں حلال کا کانسیپٹ کسی حد تک موجود ہے اور وہ مسلمانوں کے نسبتاً قریب ہیں. لیکن چائنیز کیا کریں, کتے بلی ہر گند اٹھا کے کھا لیتے ہیں وہ, کیونکہ اہل کتاب نہیں ہے. اب میں ہانگ کانگ میں تھا, میں نے وہاں کسی سے پوچھا کہ یہاں کتے بلی کیوں نہیں کھائے جاتے, حالانکہ یہ تو چائنیز سے ملتے ہیں, ان کا مذہب بھی چائنا سے ملتا ہے. تو وہاں کسی نے جواب دیا کہ بھائی چونکہ یہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے اور انگریزوں کے دور حکومت میں کتے بلی کے کھانے پر پابندی تھی, کتے نہیں کھا سکتے تھے آپ. میں نے کہا بھائی کیوں پابندی تھی, پروٹین نہیں ہوتے کیا کتے میں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کہ کیا کتے میں پروٹین نہیں ہوتے, کیوں پابندی لگائی؟ اصل میں وجہ پتہ ہے کیا پابندی کی؟ جو اصل وجہ ہوگی کہ ان کو یہ چیز انسانیت کے خلاف لگی ہے, کہ انسان اتنا گندا ہو جائے کہ کتے بلی کھانا شروع کر دے. سور تو وہ کھاتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, لیکن وہ تو آج سلو پوائزن کی طرح آہستہ آہستہ معاشرے میں شامل ہو گیا نا. کتا ہوا نہیں تو ان کو کتا کھانا کتا پن ہی لگ رہا ہے, ابھی بھی برا لگ رہا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ غیرت کے خلاف ہے, یہ انسانیت کی توہین ہے, کیونکہ اگر انسانیت کی توہین ہے تو کیوں ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. بھائی کیوں ہے, کیا ہے؟ اگر آپ کہیں وہ کتا ناپاک ہوتا ہے تو وہ کہیں گے کیوں ناپاک ہوتا ہے, اس کا تو گوشت, اس میں بھی گوشت ہے, اس میں بھی خون ہے, کیا ناپاک کا کیا مطلب ہے, ہم دھو کے کھا لیں گے اس کو, وہ یہی کہیں گے نا. تو کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, یعنی دلیل کا مطلب ایسی دلیل جس کے ذریعے آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ یہ گندی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, تو یہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ انگریز کے اندر نے ملامت کی کہ بھائی یہ کتا جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کھایا جائے, اس نے کہا بھائی اس کو ہم اپنے معاشرے میں الاؤ نہیں کر سکتے. تو جو چیز ان کے معاشرے میں سرایت ہو گئی وہ تو لاشعوری طور پر قبول کر لی انہوں نے, سور آ گیا, مردار آ گیا, وہ کر لیا. لیکن اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بن سکے وہ کہ کتے بلی کھانا شروع کر دیں, لال بیگ کھانا شروع کر دیں. اس پر انہوں نے پابندی لگائی کہ بھائی یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ یہ بھی ان کے اندر سے جو ہے نا, ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہم اتنے معاشرے میں گر جائیں کہ انسان ہو کے وہ کتے اور بلی کھانا شروع کر دے. تو اس سے ایک اسٹیپ آپ کو اوپر اسلام لے کر آتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اتنا بھی نہ گرے کہ مردار کھانا شروع کر دیں, جانور کو گلے پہ چھری چلانی پڑے گی اور اس کا جو بلڈ ہے وہ آپ کو اس کے جسم سے باہر نکالنا پڑے گا. جانور اپنی موت خود ہی مر گیا
تو پھر اس کا کھانا یہ ناپاکی بھی ہے اور انسانیت کی توہین بھی ہے کہ مری ہوئی چیز آپ اٹھا کے کھا رہے ہو. کچرے سے کوئی چیز اٹھا کے کھاؤ برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بھائی آپ کا بچہ اٹھا کے لایا ایک زبردست خوبصورت سی چاکلیٹ, بہترین, کوئی برائی نہیں ہے, بہترین چاکلیٹ ہے, مزیدار ہے, آپ کہتے ہو بیٹا کہاں سے اٹھایا؟ ابا وہ ڈسٹ بن سے مجھے ملی تھی, انکل کے گھر کے باہر نا ڈسٹ بن میں پڑی ہوئی تھی, کچرے میں پڑی ہوئی تھی, میں اٹھا کے لے آیا. تو آپ ایک تھپڑ لگاؤ نا, بولو کہ ہم کیا اتنے گرے پڑی تھی کچرے کی چیزیں اٹھا کے کھائیں, پھینکو اس کو. وہ کہا بھائی میں دھو کے کھاؤں گا, کوئی میل نہیں لگا ہوا. پھر آپ کھانے دو گے اس کو؟ پھر بھی نہیں کھانے دو گے آپ اس کو. تو مردار کا کھانا, کہ ایک جانور بیمار ہوا اور مر گیا, آپ اس کو اٹھا کے لا کے کھانا شروع کر دو, یہ انسانیت کی کیا ہے بھائی؟ توہین ہے. کہ اندر آپ کے ایسی چیز اترنی چاہیے جو آپ کی تعظیم کے خلاف نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسلام نے اس کی بھی رعایت کی ہے. اسی وجہ سے امام حنیفہ پہ بہت طنز ہوئے ہیں, ابھی بھی لوگ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کی مینٹل اپروچ تک پہنچتے نہیں ہیں. بھائی اس کو ٹھیک کر دو اللہ کا واسطہ یار. کچھ نہ کچھ ہمارے مائک اور اسپیکر کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے پورے سال. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک کیا ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بس سمندر کی باقی چیزوں کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو ہم باقیوں کو کیا کہیں گے؟ حلال کہیں گے. حالانکہ شریعت نے ایک ایک جانور کا نام لے کے کبھی نہیں بتایا کہ یہ بھی حرام یہ بھی حرام. جھینگے پر میرا ایک بیان ہو چکا ہے, میں ابھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. یہ بتانا مقصد ہے کہ سمندر کی ہر چیز کو اگر حلال کر دیا جائے تو سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے کہ وہ انگریز بھی کھانا پسند نہیں کرے گا. اس لیے جس چیز کی حدیث میں صراحت آ گئی بس اس کو مانا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد, دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی بھی ایک پرندہ ہے وہ چھوٹا سا. تو مچھلی ذبح کیے بغیر بھی کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن وہاں بھی امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر مچھلی اپنی موت مر جائے سمندر میں اور مرے ہوئے اتنا ٹائم گزر جائے کہ الٹی ہو کے سمندر کے اوپر تیرنا شروع کر دے, وہ اس کے کھانے کو جائز نہیں سمجھتے. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے ناجائز کر دیا. بھئی یہ شریعت کا اصول دیکھا انہوں نے کہ خوراک کے معاملے میں اسلام کیا کرتا ہے؟ بہت احتیاط. خوراک میں گوشت میں اصل ہے حرمت, جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. اور ہمارے پاس جو مچھلی کے حلال ہونے کی دلیل ہے وہ مچھلی ہے جس کو ذبح تو نہ کیا جاتا ہو, مچھلی تو ذبح ہو بھی نہیں سکتی, لیکن شکار کر کے اس کو نکالا جاتا ہو. جو مچھلیاں سمندر کے اندر خود بخود مر جاتی ہیں اور مرے ہوئے ان کو ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کی ایک علامت ہے کہ الٹی ہو کے اوپر آ جاتی ہیں, اس کے بارے میں احادیث کیا ہیں؟ خاموش ہیں, کیونکہ یہ چیز صحابہ کرام میں معروف نہیں تھی اس کا کھانا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو جب معروف نہیں تھی تو شریعت اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. اس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ملتا اس مچھلی کا. جب ذکر نہیں ملتا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے اور انسان کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی گری پڑی چیزوں کے کھانے کی انسان کو اجازت نہ دی جائے. تو یہ دوسری چیزوں پر قیاس کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھو اور میں اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہوں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں. مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے یار, کتے کا ذکر آیا تو مجھے چیخنا یاد آیا. تو مجھے ایسا تو نہ بنائے نا میرے بھائی, آرام سے بات کرے آدمی, اچھا ہوتا ہے. آواز اس کی بڑھا دیں, کہنے کا مقصد یہ ہے. پہلے مختلف اسٹائل سے سمجھایا, سمجھ میں نہیں آیا, میں تھوڑا سا اسٹائل ہم نے کیا کیا ہے, چینج کیا. تو کتے کو اگر آپ سدھائیں اور اس کو شکار پہ سکھا دیں آپ, اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو آپ شکار پہ چھوڑیں اور کتا جا کے اس جانور کو مار دے اور اس کے خون نکال دے, تو وہ جانور کھانا اسلام میں کیا ہے؟ حلال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جانور کھانا اسلام میں کیا ہے؟ بشرطے کہ وہ کتا جانور کو مار کے زندہ نہیں لے آئے. زندہ لے آئے گا تو پھر تو چھری پھیرنی پڑے گی. وہ کتا جانور کو نوچے اور اس کے خون نکالے اور وہ پھر گھسیٹ کے آپ کے پاس لے آئے, خود اس میں سے ایک نوالا بھی نہ کھائے.
اگر کتے نے خود اس میں سے ایک نوالا بھی کھا لیا اور پھر وہ گھسیٹ کے آپ کے پاس لایا تو یہ جانور آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام. اب دیکھو فرق یہ ہے شریعت کی ان نصوص سے شریعت کے مزاج کو سمجھنا. تو امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے, بہت ذہین تھے. فرق کیا ہے بھائی؟ پہلے بھی اس نے شکار کیا اور گھسیٹ کے لے آیا, خود نہیں کھایا. آپ اس گوشت میں سے اب کتے کو کھلانا شروع کر دیں, پھر بے شک خود بھی کھا لیں اس میں سے. آپ اس میں سے کھلائیں گے تو وہ جانور کتے کے لیے تو حلال تھا ہی, کتے کے لیے تو آپ کا اپنا گوشت بھی حلال ہے اور آپ کے لیے بھی وہ جانور حلال تھا. لیکن اگر کتے نے اس میں سے ایک نوالا خود سے لے لیا, اب وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس بات کا شائبہ ہے کہ کتے نے اپنے لیے, آپ کے لیے تو شکار کیا, اپنے لیے بھی کیا ہے, تو کتے کے بچے ہوئے کھانے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ انسانیت کی کیا ہے؟ توہین ہے. انگریز صرف پروٹین دیکھتا ہے کہ اس میں گوشت میں پروٹین ہے یا نہیں ہے, یہ فائدے مند. انگریز کہے گا کیوں حرام ہو گیا؟ پہلے بھی وہی گوشت تھا, اب بھی وہی گوشت ہے, تو کیا ہو گیا؟ تو دلائل سے ثابت کر سکتے ہو کہ ناجائز کیوں ہے. آپ بولو غیرت کے خلاف ہے, کتے کا بچا ہوا کھا رہے ہو, کہ غیرت کے, تم بھی تو اگر کوئی کتا برتن میں منہ مار دے تو تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے کھا لیتے ہو تم. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ میں کوئی ٹی وی میں آ رہا ہوں بھائی. کتا کے سامنے بریانی رکھی ہوئی ہے, کتے نے ایک نوالا لیا, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پوری بریانی حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا وہیں سے سائڈ سے نکالیں اور بریانی پھینکیں اور باقی کھا لیں, جائز ہے نا؟ تو یہ بھی تو کتے کا بچا ہوا ہے. یار یہ غلطی ہو گئی میری, یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے تھا مجھے. تو یہ جو ہے یہ بھی تو کتے کا بچا ہوا ہے نا, مگر یہ اس کو حلال کہتے ہیں. اور ادھر کتے نے جب شکار کیا اور ایک بوٹی کھا لی اس میں سے, تو پورا جانور آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام. وہ بھی کتے کا بچا ہوا ہے, یہ بھی کتے کا بچا ہوا ہے. تو بھائی بات یہ کہ پوری بریانی آپ کی تھی, کتے نے آپ کے حصے میں سے کھایا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب کتا شکار کرتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, اپنے لیے کر رہا ہے یا آپ کے لیے کر رہا ہے. اگر ایک نوالا بھی کھا لیا اس کا مطلب اس نے اپنے لیے کیا ہے, آپ کو گریوی میں کھلا رہا ہے. تو ہم کتے کی چیزیں نہیں کھاتے, یہ کتا پن ہے. اور اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو ہمیں انسانوں والے کام کرنے کا حکم دیا ہے, کتوں والے کام کرنے کا حکم نہیں دیا. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام ہے کہ وہ صرف خوراک میں پروٹین نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی پاک ہونا چاہیے اور ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہونی چاہیے وہ چیز. تو یہ گوشت ظاہری اعتبار سے تو پاک ہے, مگر اس میں روحانی نجاست آ گئی ہے کہ ایک جانور جس نے اپنے لیے شکار کیا, آپ اس کو بھگا کے یا اس کو پرے کر کے وہ خود کھانا شروع کر دو, یہ انسانیت کی تعظیم کے خلاف ہے. اب اس کو الفاظ میں آپ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, لیکن میں یہ چیز کافر کو سمجھاؤں گا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ بولیں گے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ اب تو آنی پڑے گی, آپ کو لازمی آنی پڑے گی. نہیں بھی آ رہی ہوگی تو اب انشاءاللہ آئے گی. تو اس طرح یاد رکھو, یہ جو شریعت نے ذبح کے احکام دیے کہ جانور کو ذبح بھی کرو, اس پہ اللہ کا نام بھی لو. اللہ کا نام لینے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جانور بھی ایک مخلوق ہے, آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے, یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے. وہ بھی ایک اچھی والی مخلوق گھوم رہی پھر رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہے, آپ نے اس کو پٹھا, کاٹا, گرایا اور چانپے بنا کے کھا گیا. کیوں بھائی؟ کیا اسے رہنے کا حق نہیں ہے؟ تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا, اس کے نام سے کاٹ رہے ہیں, ورنہ ہمیں خود سے یہ پرمیشن نہیں ہے. جو کائنات کا بادشاہ ہے, جس کو سب کے ساتھ ہر قسم کے تصرف کا حق ہے, تو اس نے یہ ہمیں اجازت دی ہے کہ گلے پہ چھری پھیر دو, تو اس کا نام لے کے ہم اس کو کاٹیں گے. ورنہ خود سے ہمیں یہ اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے کہ جس کی اس نے ہم خود سے انسانیت زمین کے جو ہے نا وہ باپ بن کے بیٹھ جائیں اور جس کو چاہیں کاٹ لیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں. اور اس میں بڑا منصر یہ بھی ہے کہ مشرکین بتوں کا نام لے کے کاٹتے تھے, تو ہمیں حکم دیا گیا ہم کس کا نام لیں؟ اللہ کا نام لیں, یہ بتانے کے لیے. تو جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, آپ اس کو بھی بولو نا نہیں کھا سکتے, حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کا تو بلڈ بھی نکل گیا. ارے بھائی جب آپ نے گائے ذبح کی, اللہ کا نام نہیں لیا اور خون نکل گیا اس کا, تو وہ خون سے بھی پاک ہو گئی, بالکل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک ہو گئی, لیکن پھر بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پھر بھی حلال نہیں کہ آپ نے ایک جانور مارا, آپ اس کو کیسے کھا رہے ہو بھائی؟
تو وہ جو مسائی قوم تھی نا جس کا میں نے انٹرویو لیا تھا تنزانیہ کے جنگلات میں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے شیر نے کوئی شکار کیا, ہرن کا یا کوئی زیبرے کا یا جرافے کا شکار کیا, تو وہ ڈنڈے ونڈے لے کے جاتے ہیں, شیر کو بھگا کے وہ شکار اٹھا کے لا کے کھا لیتے ہیں. کھانے میں تو وہ بھی ایسے ہی مزیدار ہوتا ہے, لیکن یہ غیرت اور انسانیت کے خلاف ہے نا. وہ شیر ایسے بھوکے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی طرف, ٹھیک ہے نا, واہ بھائی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ کچھ چیزیں غیرت کے خلاف ہوتی ہیں, انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کر. تو انسان اگر صحیح فطرت پہ ہو نا, وہ کتے کا بچا ہوا نہیں کھائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا ہم نے قربانی کی گائے گرائی اور ذبح کر دی اور خون نکل گیا, اور ایک دن بلی آئی اس نے ایک بوٹی لے کے بھاگ گئی, تو کیا ہم وہ باقی جانور چھوڑ دیں؟ اب وہ بھی تو بلی اور کتے کا بچا ہوا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ ارے آپ نے بکرا گرایا قربانی والے دن, ذبح کیا, ابھی آپ کھال اتار رہے تھے, بوٹیاں بنا رہے تھے, ادھر سے کتا آیا ایک بوٹی اٹھا کے لے گیا, تو ممکن ہے آپ غلط استدلال کریں, بولیں یہ بھی اب ہمارے لیے کھانا غیرت کے خلاف, کیونکہ اس میں سے کتے نے کیا کیا ہے, کھایا ہے. تو بات یہ کتے کا بچا ہوا نہیں ہے, بلکہ وہ سارا آپ کا ہے جس میں سے کتے نے ظلم کر کے تھوڑا سا لے لیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو باقی سارا آپ کا ہے. کتا شکار کرے گا تو وہ کس کا ہے؟ کتے کا ہے, اس نے اپنے لیے کیا ہے, اور آپ اس کتے کا بچا ہوا کھا رہے ہو, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اور سلیم الطبع انسان کی طبیعت بھی مائل نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں دل چاہے گا. جیسے چوری کی کوئی چیز اٹھا کے لے آئے, بہترین بریانی ہو لیکن چوری کی ہو, تو بہت سے لوگ پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے, لیکن جو غیرت مند ہے اس کے منہ سے نوالا نہیں اترے گا, وہ کبھی بھی نہیں نوالا اترے گا. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی, ان کو زیادہ مسائل نہیں پتا تھے مگر غیرت تھی, ان کو زیادہ مسائل نہیں پتا تھے. وہ کیا ہوا, ایک دن کسی کے یہاں میت ہوئی نا, تو میت کے گھر کھانا پکتا ہے, تو ان کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کسی نے بھیج دیا, تو ہماری دادی نے وہ بریانی نہیں کھائی. وہ کہہ رہی یہ مردوں کے کھانے مجھے سمجھ میں ہے بھائی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے, ثواب ہے, کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, میت کا کھانا ہے, ہم سے تو نہیں اتارا جاتا ہے. وہ نہیں کھاتی تھی کھانا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے, کوئی ان کی رائے نہیں تھی کہ بدعت ہے یا ثواب ہے یا جائز ہے یا ایصال ثواب ہے یا کیا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, نہ انہوں نے اس مسئلے پہ کبھی بحث کی. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں ایک میت ہو گئی ہے, اس کے گھر سے کھانے آئے ہیں, ہمارے حلق میں یہ کھانا نہیں اترتا. ولیمے کا کھانا ہو, شادی بیاہ کا کھانا ہو, عید کا کھانا ہو, کوئی پاس ہو گیا اس کا کھانا ہو, بچہ پیدا ہو گیا عقیقے کا کھانا ہو, سمجھ میں آتا ہے اس کا انا للہ ہو گیا, اور آپ کے یہاں کیا کیا جا رہا ہے, کھانا کھایا جا رہا ہے, ہم سے نہیں کھایا جاتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ غیرت بولتے ہیں. جب یہ ہوتی ہے تو نہیں کھاتا آدمی, جب نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ مردوں کے کھانے ہی کو فوکس کرتا ہے. میں نے لوگوں سے سنا یار میت کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور کھانے میں نہیں ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ایسے. تو میت پہ جو مر گئے نا, تو اس کے کھانا کا کھلانا تو غریبوں کو جا کے کھلا کے ان کو صدقہ کریں. ان کو یہ نہ بتائیں کہ ابا مر گئے اس لیے آپ کو میں کھلا رہا ہوں, ان کو یہ نہ بتائیں, کیونکہ اگر یہ بتایا تو ان میں بھی جو غیرت مند ہوگا وہ نہیں کھائے گا پھر, تو ان کو بے غیرت نہ بنایا جائے. ان کو بولا بھائی ہم کھانا کھلا رہے ہیں, بس اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی کھلائیں, تو یہ نہ بتائیں. ایک تو یہ کہ وہ غیرت کے خلاف ہے, دوسرا یہ بھی کہ وہ کہیں گے اللہ کرے پڑوسی کے ابا بھی مر جائیں. پھر جب تمہارے ابا پہ ایسی بریانی, تو جو پڑوسی ہے اس کا تو وہ تو زیادہ مالدار ہے, وہ جب مرے گا تو ایک بریانی میں ایک بوٹی کے بجائے کتنی ہوں گی, 4 بوٹیاں ہوں گی. تو کیوں آپ غریبوں کو کی بد دعائیں لے رہے ہو بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ خوشی کا موقع تھوڑی ہے کسی کے ابا کا مر جانا. کھانے خوشی کے موقع پہ کھلائے جاتے ہیں, غم کے موقع پہ نہیں کھلائے. کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ یار ماشاءاللہ بچہ پاس ہو گیا, بریانی, اللہ کرے دوسرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اللہ کرے. ولیمے میں ہے نا کھانا, تو ولیمے میں آپ نے اتنا زبردست کھانا کھلایا ایک ولیمے میں, اللہ کرے دوبارہ بھی اللہ تمہیں تمہارا ولیمہ کرائے. صحیح ہے, اللہ تمہارا ولیمہ بار بار کراتا رہے, ایسا مزہ آ جائے. اللہ تمہارے بچے کی ولادت ہو, یقیقہ اللہ کرے تمہارے اور اللہ تمہیں اولاد, بچہ پاس ہو گیا ماشاءاللہ, اللہ کرے اگلے سال بھی اس سے اچھے نمبروں سے پاس. ابا مر گئے کھانا کھلا رہے ہو, اللہ کرے تمہارے چاچا بھی مر جائیں. تو یہ اس لیے ہمیں صحابہ میں یہ نہیں ملتا کہ کوئی مر جاتا ہو تو صحابہ دیگیں بانٹتے ہوں, لوگوں میں کھانا کھلاتے ہوں, ہمیں صحابہ میں ہی ملتا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے دیگیں بانٹ کے کھلائی ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا چلو بھائی ابو بکر کا انتقال ہوا کھانا کھاؤ غریبوں کو ثواب ملے گا. صدقہ چھپ کے کیا جائے, اور اس میں بھی یہ نہ بتایا جائے کہ چاچا کا انتقال ہو گیا اس لیے میں تمہیں دیکھ کھلا رہا ہوں. تو یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں, سمجھ رہے ہو. تو میں جلدی سے وہ بات کو, جی
ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو آج کل یہ جو بہت زیادہ جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے. اس کو بار بار منہ سے نام لیتے ہوئے برا لگتا ہے. یہ عمل اتنا گندا عمل ہے یہ کہ مرد مرد سے اگر اپنی خواہش پوری کرے, عورت عورت سے خواہش پوری کرے, تو اس میں حرج کیا ہے. تو بھائی یہ حرج جب سمجھ میں آئے گا جب آپ کے اندر غیرت اور حمیت ہوگی. تو آپ کو الٹی آئے گی اس لفظ کے نام سے ہی, آپ تھوکو گے. ہمارے معاشرے میں جو لڑکا لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا ہو, لوگ اس کی طرف عزت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, اس کو گالیاں دیتے ہیں. اتنا گندا اور اتنا غلیظ عمل ہے. کوئی اس کو شادی کے لیے اپنی بیٹی نہیں دے گا, اتنا برا عمل ہے یہ. تو یہ انتہائی غلیظ, انتہائی گندا عمل. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں اس زمین میں, بڑے بڑے مجرم آئے, قتل بھی ہوئے, زنا بھی ہو گیا اور بہت کچھ ہوا, چوریاں بھی ہوئی ہیں, مگر آج تک کسی نے یہ جرم نہیں کیا. تو تمہاری جرت کیسے ہو گئی اس برائی میں پڑنے کی؟ اور دوسری بات یہ کہ پوری قوم مبتلا ہو گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا جائے. کیونکہ جو یہ گند یہ کرتا ہے نا, ایک تو یہ پھیلتی اس لیے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو سب احتیاط کرتے ہیں, بھائی اپنی بہن کی احتیاط کرے گا, باپ اپنے بیٹی کے بارے میں احتیاط کرے گا. لڑکوں کے بارے میں لوگ احتیاط کرتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں کرتے, ان کو یہ ہوتا ہے بھائی جو لڑکا اس کی طرف کون آئے گا. تو جو اس طرح کے فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کو لڑکوں کی طرف جانے کا موقع زیادہ ملتا ہے. اور یہ بڑی مصیبت ہے کہ جس بچے سے بچپن میں اللہ نہ کرے کسی نے اس طرح سے بدکاری کر لی, تو صرف بدکاری کرنے والے کی جرم میں مزید اضافہ نہیں ہوتا, اس کو عادت نہیں پڑتی, اس بچے کو بھی خراب عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے بھی خراب عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے, وہ بچہ بھی خراب ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور بلکہ آہستہ آہستہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, آہستہ آہستہ نہیں, بہت تیزی سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے وہ. اور پھر وہ عذاب آتا ہے کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا, کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم عورتوں سے شادی کرو تاکہ تمہاری دماغ یہاں سے ہٹے. تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. تو یہ جرم کا سزا دنیا میں کیا ملتی ہے کہ جو اللہ نے پیدا کی آپ کے لیے اس کی طرف رغبت ختم, اور جس کو اللہ نے بنایا نہیں آپ کے لیے اس کی طرف رغبت. دیکھو جو ہیروئن اور چرس پیتا ہے اس کو شہد میں, زمزم میں اور جوسز میں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا, انار کا جوس, انگور کا جوس, اس میں وہ مزہ آتا ہے. آپ کے سامنے ہیروئن اور چرس رکھی ہو جس کو چرس کی عادت نہیں ہے, اور ایک طرف تازہ تازہ انار کا تازہ جوس نکلا ہوا رکھا ہو, آپ کے قریب ہیروئن آئے گی نا, آپ کو بدبو آئے گی اس میں سے. مجھے تو تمباکو سے اتنی گندی بدبو آتی ہے, میں حیران ہوتا ہوں تمباکو منہ میں اتارتے کیسے ہیں. اس لیے کہ ہم تمباکو کے عادی نہیں الحمدللہ, ورنہ ہمیں تو اللہ کی قسم تمباکو سے بدبو آتی ہے. یہ کھانے کی چیز ہے یہ تمباکو سے. میں ایک دفعہ یہاں نیو کراچی میں کوئی حکیم ہے, میرے منہ میں نا مسوڑوں میں وہ عجیب سی بو آ رہی تھی اور بار بار بلیڈنگ ہو رہی تھی, خون نکل رہا تھا. تو میں پریشان, میں قبلہ حکیم سے کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضرت میرے دانت خراب ہو رہے ہیں, کوئی علاج بتائیں. انہوں نے ایک منجن دیا, انہوں نے کہا یہ منجن یہیں بیٹھے بیٹھے لگائیں, اس سے پانی سارا نکل آئے گا, جو ہے نا وہ اندر کا پانی نکل آئے گا مسوڑوں کا. میں نے وہ جب لگایا منجن تو میں گھومنے لگا. حکیم صاحب مجھے لگا کہ الٹے ہیں اور میں سیدھا بیٹھا ہوا ہوں اور ایسے گھوم رہا ہوں نا, اور چکر اتنی زور کے آئے, پھر الٹیاں آنا شروع ہو گئیں. اور میں پھر وہ حکیم صاحب ڈر گئے, اس کو کیا ہو گیا بھائی. اب وہ کبھی شہد کھلا رہے ہیں کبھی کیا کھلا رہے ہیں, بھائی ٹھیک ہو جاؤ. اور میری حالت خراب, ابکائیاں آ رہی ہیں, الٹیاں آ رہی ہیں, دماغ میں چکر آ رہے ہیں. اور میں پھر انہوں نے بینچ پہ لٹا دیا, اور وہ بیچارے پریشان, اللہ کرے یہ بچ جائے, مرے نہیں ہے. کافی دیر کے بعد جا کے میں نارمل ہوں. میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ انہوں نے کہا کھلایا بھی نہیں, وہ تو اسے لگایا ہے. انہوں نے کہا یہ اس میں یہ منجن ہے جس میں تھوڑا سا تمباکو ڈلا ہوا ہے. یہ ہے تمباکو نہیں ہے منجن, مگر اس میں تمباکو بھی ہے, اور ہم نے تو حلق میں نہیں اتارا, صرف یہاں لگایا ہے. تو یہ آپ کی حالت ہو گئی. تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ نے زندگی میں کبھی تمباکو نہیں. میں نے کہا زندگی میں دوسرا موقع ہے تمباکو کا. پہلی دفعہ پنجاب میں ہماری رشتے میں کوئی دادی لگتی تھی, تو بچپن میں مجھے شوق تھا تحقیق کا نا, تو ان کا پان کا ڈبہ کھولا ہم نے تحقیق کی نیت سے کہ یہ روزانہ کتھا چونا لگا کے کھاتی ہیں, تو تھوڑا سا یہ ذرا چکھ کے دیکھیں ہے کیا. تو وہ میری عمر 7-8 سال ہو گئی, ہم نے تھوڑا سا تمباکو کی چٹکی اتار کے منہ پہ رکھ کے اور نگل لی. تو اس کے بعد وہی میری, لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ تھا کہ اس وقت میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
کیونکہ پھر ٹھکائی لگتی نا کہ یہ تو اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو دادی کے پاندان میں گھس کے تمباکو کھاتا ہے, اسی کے ساتھ ہوتا ہے نارمل کے. تو اس وقت تو میں چھپ گیا کہیں جا کے, میں نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو ابھی بتو گھومتے رہو بس کافی دیر تک نا, جتنا گھوم سکتے ہو گھومو, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ گھومنا بند. تو اس وقت تو ہم نے کسی, اب بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اب آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں تمباکو ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں, چلو تمباکو تو کم درجے کا نشہ ہے, چرس کی تو عجیب بدبو ہوتی ہے, چرسی شکل سے بھی چرسی لگتا ہے نا. انار اور انگور کا جوس پینے والا, اس کے شکل پہ کیسی رونق ہوتی ہے, شکل سے بھی انار لگے گا, وہ انار کی طرح سرخ لگے گا. تو جس آدمی کو ان گندگیوں کی عادت نہیں ہے, اس آدمی کے سامنے لا کے آپ شراب رکھیں اور ادھر انار کا جوس رکھیں, اسے شراب میں سے بدبو آئے گی اور اسے چرس اور ہیروئن میں سے بدبو آئے گی. وہ کہے گا ہٹاؤ یہ گندی چیزوں, اور وہ انار کا جوس پی کے اللہ کا شکر ادا کرے گا, کہے گا اللہ کیا زبردست چیزیں تو نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. لیکن ایک دفعہ کسی نے آپ کو چرس پلا دی, تھوڑی ہیروئن پلا دی, شراب 2-4 دفعہ آپ کے حلق میں اتار دی, تو وہ بدبو پھر آپ کو جتنی مزے کی لگے گی, آپ کو انار اور انگور کے جوس میں وہ لطف نہیں آئے گا, اور انار اور انگور کی لذت اللہ آپ سے چھین لیں گے. پھر کوئی آپ کے سامنے انار لا کے رکھے گا اور ادھر سڑا ہوا گٹکا لا کے رکھے گا, وہ جو خوبصورت انار جس کی اللہ نے قرآن میں تعریفیں کی ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کے انار کا ہوتا ہے, اور اس کی لذت, اور انار تو بہت فائدے کی چیز ہے صحت کے لیے, اور لذت کی کیسے جب اس کو چباتے ہیں کیسا رس بھرتا ہے نا, میٹھا انار ہو بشرطے کے, تو کتنا مزہ آتا ہے. وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی ایک طرف. کہو کہ چھوڑو جو مزہ سٹا لگانے میں وہ انار میں, تو پی کے بھی جھوم رہا ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے, شکل پہ پھٹکار بھی برس رہی ہے اور شکل بھی سڑی بھی ہو رہی ہے. تھوڑے دنوں میں چرسیوں کی جیسی شکلیں ہوتی ہیں, کوئی بھائی چرسی بیٹھے ہوں تو بہت معذرت, تو صحیح ہے نا, تو جو ہے کیا نام ہے, شکل بھی گندی, منہ بھی گندا, منہ سے بدبو بھی, بیوی بھی پریشان, اس منوس کے معذرت کیا کروں یار, اس کے منہ سے چرس کی بدبو آتی ہے, ہیروئن کی تمباکو کی بدبو آتی ہے. لیکن وہ ان تمام چیزوں کو اگنور کرے گا, بولے گا مزہ ہے کس میں, اسی میں. تو گند کا عادی ہو جاتا ہے انسان. تو یاد رکھو, اسی طرح یہ جو اللہ معاف فرمائے لڑکوں سے بدکاری کا شوق ہے, سب سے پہلے اس کی پھٹکار کہاں آتی ہے, منہ پہ آتی ہے. سب سے پہلے چہرے کی رونق کیا ہوتی ہے, خراب. اور ہر لڑکے کو اسی گندی نیت سے دیکھتا ہے, وہ ہر لڑکے اسی گندی نیت سے دیکھتا ہے. یہ کسی سے مسافہ بھی کرے گا نا تو انسان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ پاکیزہ ذہنیت سے مسافہ کر رہا ہے یا حرام لذت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسی زندگی ہو جاتی ہے اس کی, ایسی زندگی ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں اپنے آپ کو انسان گندا بنائے, کیوں اپنے آپ کو انسان گندا بنائے بھائی. لیکن اس گندگی میں پڑنے کے بعد اس کو اس گندگی میں وہی مزہ آتا ہے جو چرسیوں اور ہیروئنچیوں کو, ہیروئن اور چرس, اور اس کے لیے جو اللہ نے عورت کو بنایا اس عورت کی طرف رغبت جو اس کے لیے انار اور انگور کی طرح ہے. دیکھو شادی شدہ آدمی کے چہرے پہ رونق آتی ہے کہ نہیں آتی, جو کنوارے ہوتے ہیں نا عجیب سے پھیکے پھیکے, جب ان کی شادی ہو جاتی ہے لوگ کیسے کہتے ہیں دولہا کہ ماشاءاللہ چہرے پہ کیسا نور ہے, ہوتا ہے نا, اور وہ نور بڑھتا ہی رہتا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک چہرے پہ رونق ہوتی ہے. شادی کے بعد انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, اور جو ہے بیوی کے چہرے, عورت کے چہرے پہ بھی رونق, دلہن کے چہرے پہ بھی, دولہا کے چہرے پہ بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سنت عمل ہے, جو ایک چیز انسان کی نیچر اور فطرت ہے, اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور جو فطرت کے خلاف ہے اس میں اللہ نے نحوست رکھی ہے. تو اپنے آپ کو اس گندگی سے بہت دور رکھو, بہت دور. اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے تو یاد رکھو, اگر یہ سوچ کے گناہ کر لیا نا کہ بعد میں عادت چھوٹ جائے گی, یہ نہیں ہوگا. جتنا اس برائی میں پڑو گے یہ عادت اتنا پختہ ہوتی چلی جائے گی. جس نے بچپن میں چھوڑ دی چھوٹ جائے گی. اور عادت چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے, کسی لڑکے کی طرف جس کی طرف اس کو شبہ بھی ہونا کہ میرا دل مائل ہوگا, اس سے ایسے پردہ کرے جیسے عورتوں سے پردہ کیا جاتا ہے, نظر اٹھا کے نہ دیکھے, اس مسافت تک نہ کرے, اس سے تمام تعلقات ختم کر دے, اور جلد سے جلد کوشش کرے کس کی, نکاح کی. کیونکہ جب یہ نکاح کرے گا کچھ وقت کے بعد آہستہ 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 اس کے دماغ سے وہ فاسد خیالات ختم ہو جائیں گے. نکاح نہیں کرے گا نا تو قیامت آ جائے گی لیکن یہ برائی چھوٹے گی نہیں اس سے. تو جلد نکاح کرے,
اور لڑکوں کی طرف دیکھنا ختم کر دے. کوئی لڑکا اس سے آ کے ملتا ہے بڑے اچھے طریقے سے اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بعض لڑکے عجیب مردانہ وجاہتی نہیں ہوتی ان میں, ہائے اللہ ہوئی اللہ کر کے مل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, یہ ہوتا ہے حقیقت بتا رہا ہوں, تو وہ ان میں مردانہ وجاہتی نہیں ہے, تو وہ یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ والے پھر ان کو کیا کر دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں. تو ایسے لڑکوں سے اپنے آپ کو دور رکھے, بولے بھائی ادھر جا کے بیٹھا کرو, مجھے اس قسم کے آدمی پسند نہیں ہے, کیا ہے اللہ کر کے آگے مسافہ کر رہا ہے, ادھر بیٹھ چل دباؤ یہاں سے, اس طرح سے بات کر کیا کرو. ان لوگوں سے اخلاق سے ہر جگہ اخلاق نہیں ہوتے. آپ اگر ان سے محبت سے اخلاص سے بات کرو گے اخلاق سے تو خواہشات کیا ہوں گی, بڑھیں گی. قرآن میں اللہ نے نبی کی زوجات کو کہا نا کہ جب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آیا کریں تو نرم لہجے میں بات نہ کرو, امہات المومنین کو بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح بھائی یہ ان کو بھی چاہیے کہ جس میں ذرا سے بھی یہ جذبات ہیں وہ کبھی بھی, اور جو لڑکے بلوغ کے قریب ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں ان کو ابھی سے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جب انسان کا نکاح نہیں ہوتا, کنوارا ہوتا ہے, اس سے کسی بھی گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے. تو وہ بھی اپنے آپ کو حفظ ما تقدم کے تحت بے ریش لڑکوں سے دور رکھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد اتنی پہلے زمانے میں والدین اپنے بچوں کی بڑی فکر کیا کرتے تھے, ٹین ایجز بچوں کی بہت فکر کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی بندہ جا کے اس کو چیز دلا رہا ہو دکان سے, اس کے ساتھ بار بار صف میں آ کے کھڑا ہو رہا ہو, اس سے بے تکلفی سے بات کر رہا ہو, یہ ہمارے بچے کو خراب کر سکتا ہے. تو بچوں کی نگرانی ہوتی تھی. اب تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی, وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, لڑکوں کے ساتھ کہاں جا رہا ہے, بند کمرے میں ٹائم گزار رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو خراب ہو جاتے ہیں بچے اس طرح سے. حضرت شیخ الحدیث کہتے ہیں میں جب لڑکا تھا تو میں اگر صف میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا, اگر اگلی نماز اسی کے ساتھ پڑھ لی نا تو میرے والد پوچھتے تھے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے کہ ہر نماز اسی کے ساتھ پڑھ رہے تھے. حالانکہ کتنے پرہیزگار تھے, کتنے پرہیزگار. فرماتے ہیں میرے والد پوچھتے تھے کہ دوبارہ اسی کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے, بھائی شبہ ہو گیا کہ دوستی تو نہیں ہو رہی. تو یہ بدگمانی نہیں ہے, یہ تربیت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر نکاح کے قابل ہو جاؤ تو اس کا نکاح کراؤ. بھائی تمہاری بیوی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب جوان ہوئے نا تو انہوں نے بلایا, بیٹا وہ آؤ بتاؤ شادی کرنی ہے, صحیح ہے نا, نکاح کرنا ہے. ان کی کوئی رغبت نہیں تھی, فرمایا پھر ترغیب دی, بیٹا نکاح کر لو, اس لیے کہ اس سے انسان برائی سے بچ جاتا ہے. نکاح کر دے, وقت پہ نکاح ہو جائے نا, ان چیزوں سے انسان خود بخود بچ جاتا ہے, پھر جاتا ہی نہیں ان چیزوں کی طرف, دل ہی نہیں مائل ہوتا, پھر اس کو اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی نہیں. لیکن ایک دفعہ عادت خراب ہو گئی تو پھر شادی کے بعد یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. یہ بتا دوں میں آپ, یہ ایسا گند چپکتا ہے نا جسم کے ساتھ کہ 4 بھی کر لو گے اور وہ تو کرو گے ہی نہیں, وہ آپ کو رغبت ہی نہیں ہوگی. اور اگر بالفرض کر بھی لی نا تو یہ برائی نہیں چھوٹے گی, پھر یہ نہیں چھوٹے گی. دیکھ لو لوگوں کے حالات جا کے, شادی شدہ ہیں, خوبصورت عورت ہے ان کے نکاح میں, مگر جاتے اسی گند کی طرف ہیں. تو بھائی قرآن بار بار لوط علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ نہیں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کو یہ لڑکوں سے بدکاری اور عورت کی عورت سے یہ عمل اللہ کو پسند, بہت نفرت ہے اللہ کو اس عمل سے. علماء کہتے ہیں زنا بھی بڑی گندی چیز ہے لیکن یہ عمل اس سے زیادہ گندا ہے. اس لیے کہ زنا اس لیے بری چیز ہے کہ ایک عورت اللہ نے آپ کے لیے بنائی تو آپ بغیر عقد کے, بغیر معاہدے کے, نکاح میں لیے بغیر اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن لڑکا تو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں اس کے لیے, اس لیے اس کی سزا بہت سخت ہے. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قرآن کہتا ہے, قوم کہتی ہے کہ آپ ہماری بستی چھوڑ کر چلے جائیں, اگر آپ کو ہمارے عمل پہ اعتراض ہوتا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ, ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ بڑا نیک تھا سوائے ان کی بیوی کے. یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی, کافر ہو جائے گی, بدکار نہیں ہوتی. حدیث سے بات ثابت ہے, وَلِدتُّ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ. اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے نسب کیا ہو جاتا ہے پیغمبروں کا. بولو نا بھائی, بیوی خیانت کرے تو نسب کس کا خراب ہوگا؟ شوہر کا نا. تو اللہ پیغمبر کو کبھی ایسی عورت نہیں دیتے جو زنا کر لے, کیونکہ اس سے پیغمبروں کا نسب کیا ہوتا ہے؟ خراب. اور پیغمبر کا نسب خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سفیر سے اب لوگوں کا اعتماد ختم. تو کافر ہو جائے گی مگر بدکار نہیں ہوتی. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے ہمیں اجازت دی عیسائی عورت اور یہودی عورت سے بھی شادی کی, حالانکہ وہ کافر ہوتی ہے.
مگر بدکار عورت سے نکاح کو پسند نہیں کیا. میرے پاس کوئی کیس آتا ہے کہ بیوی زنا کرتی ہے, اس کے ناجائز تعلقات ہیں, میں کہتا ہوں تعلق فوراً کیا کر دو, ختم, اس کو طلاق دے دو. کیونکہ طلاق نہیں دی, آگے نسب, بچے میں کیا ہوگا, نسب میں کیا ہوگا, شبہ پیدا ہوگا اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. مرد کے زانی ہونے سے بھی بہت برائی آتی ہے, بہت گندا عمل ہے, خاندان تباہ ہوتا ہے, عورت اور بچوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں, لیکن نسب خراب نہیں ہوتا اس سے. عورت کے بدکار ہونے سے کیا ہوگا, نسب میں کیا پیدا ہو جائے گا, شک پیدا ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے مرد اگر زنا کرے 4 گواہ ہوں گے تو اس کو سزا دی جائے گی, عورت زنا کرے 4 گواہ ہوں گے تو سزا دی جائے گی. لیکن اگر شوہر زنا کرے 4 گواہ نہیں ہے تو بیوی سزا نہیں دلوا سکتی, مگر بیوی گناہ کرے, زنا کرے, 4 گواہ نہیں بھی ہیں تو شوہر لعان کے ذریعے سزا دلوا سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کہ شوہر نے اگر زنا کیا تو بیوی کا نسب تھوڑی خراب ہو رہا ہے, اس سے اولاد پر شبہ نہیں آ رہا, لیکن بیوی اگر زنا کر رہی ہے تو شوہر کا نقصان کیا ہو رہا ہے, بچوں میں نسب میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے نا, شبہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں شریعت نے مرد کو حق عورت کی نسبت زیادہ دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ زنا کی حد جاری کروا سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے, لیکن عورت اپنے شوہر پہ زنا کی حد جاری نہیں کروا سکتی جب تک 4 گواہ نہ ہو اس کے پاس. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے عورت کے لیے یہ عمل اس لیے زیادہ برا ہے کہ اس سے نسب میں کیا پیدا ہوتا ہے, خلب. تو پیغمبروں کی بیویاں کافر تو گزری ہیں مگر زانی نہیں گزری. تو لوط علیہ السلام کی بیوی میں برائی یہ تھی کہ وہ زنا تو نہیں کرتی تھی مگر وہ لوگوں کو پتہ بتایا کرتی تھی لڑکوں کا کہ فلاں علاقے میں خوبصورت لڑکا ہے. کوئی بھی اس کو ہوتا ہے نا کہ یہ والا کام کہ تم ادھر پہنچ جاؤ, ایسا کرو. زنا تو اس قوم میں ویسے ہی نہیں تھا, عورت کی رغبت ہی نہیں تھی. تو لوط علیہ السلام کے جتنے اہل و عیال تھے سب حضرت لوط علیہ السلام کو مانتے تھے. اللہ نے اس خاندان کو اس برائی سے بچایا, لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کی بیوی ہو کر لوگوں کو لڑکوں کا پتہ بتایا کرتی تھی. اللہ نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب عذاب آئے گا تو آپ کے پورے خاندان کو بچاؤں گا مگر آپ کی بیوی کو نہیں یہ ہلاک ہوگی اسی عذاب. تو قرآن کے اب الفاظ دیکھیں, لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے عورت میں. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکے بھیجے, یعنی فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, حضرت ابراہیم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا, وہ تو جانتے نہیں تھے, وہ کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے. ابھی وہ آ کے بیٹھے ہی ہیں, قرآن کہہ رہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, کہ اچانک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. حالانکہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے پہلے آپ پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا, کہاں سے آنا ہوا, اور خیریت, کھانا کھائیں گے, یہ پوچھتے ہیں نا. لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا کہ وہ آئے ہیں انسانی شکل میں, ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ بھنا ہوا بچڑا سامنے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے تو یہ اس علاقے کے نہیں, کیونکہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں تو بھوک لگی رہی ہوگی, تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہ ہو تکلف میں منع کر دیں. بنا ہوا بچڑا فوراً سام, اور بچڑا, ہم بکرے کو روتے ہیں اور وہاں کیا ہوا, حالانکہ غریب سے ابراہیم علیہ السلام بچڑا لا کے رکھ دیا, لے وہی کھایا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک صاحب کہنے لگے میں گیا اپنے رشتہ داروں کے گھر, انہوں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا ہے, میں نے کہا ہاں, میں نے کہا نہیں, کہنے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو. کہنے کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی, کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے. اچھا خیر, تو فما لبثا, ابھی ٹھہرے ہی نہیں ہے کہ بنا ہوا بچڑا سامنے لا کے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم, جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی جب ایسی چیز سامنے لا کے رکھی جاتی ہے اتنی مزے کی, تو 3 حالتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کھاتے ہی ہو پیٹ بھر کے یار, دوسرا آپ کو بھوک نہیں بھی لگ رہی ہوتی تو پھر بھی آپ کہتے ہو اتنی مزے کی چیز ہے, چارنے والے تو لے لو, اور اگر پھر بھی دل نہیں کر رہا تو آپ میزبان کی محنت کی قدر کر کے کھاتے ہو کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا, ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا تو اس پہ کیا گزرے گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں بڑھائے. اب ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے, کہ دشمن تو نہیں ہے, یہ کیا ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں دستور تھا
کہ جو جس گھر میں کھانا کھا لیا کرتا تھا پھر وہاں سے دشمن کبھی نہیں کھانا کھاتا تھا. وہ کہتے یار ہم جس پلیٹ میں کھانا کھائیں اسی میں چھید کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں نا, تو ہم کھانا کیوں کھائیں؟ ہمارے یہاں کھاؤ پیو تمیز سے بیٹھ کے پھر اس کی جیب سے بٹوا نکال کے چلے جاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ مہمان گھر میں آتا ہے, اس کھائے گا پیے گا رات گزارے گا اور درازوں میں گھس کے چیزیں نکال کے نکل لے گا یہاں سے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں, اجنبی ہیں, اس علاقے کے بھی نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. تو اوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف, کہنے لگے گھبرائیے مت, انا رسول ربک, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہے, ہمارے لیے بچڑا اور پتھر برابر ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا ہم رغبت ہی نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف. بھائی کیوں آئے ہو پھر؟ کہنے لگے ہم فرشتے ہیں, انسانی شکل میں آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. اور پہلے اپنا اصل مقصد بتایا کہ ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. ابھی ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ قوم لوط کے پاس, اور اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے. الفاظ دیکھیں قرآن کے, یجادلنا, ہم سے جھگڑنے لگے. کس سے؟ اللہ سے. اصل میں جھگڑتے نہیں, یعنی وہ بار بار یہ کہنے لگے کہ کسی طرح وہ قوم بچ جائے. تو اتنا اللہ کے پیچھے پڑے کہ اللہ نے اس عمل کو جھگڑنے سے تعبیر کی ہے. جیسے کوئی بھکاری ہمارے پیچھے پڑ جائے نا بار بار اللہ کے, ہم کہتے ہیں یار تو پھڈے پر آ گیا ہے, حالانکہ بھکاری تو نہیں لڑتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ قوم تباہی سے بچ جائے. تو پھر کہنے لگے اس میں تو قوم لوط بھی ہیں اور اس میں تو ان کے اہل و عیال بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نحن اعلم بمن فی, ہمیں پتہ ہے کون کون ہے, کس کو بچانا ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں. ان ابراہیم لأواہ حلیم, اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ قوم تباہ نہ ہو. پھر بشارت دی گئی ان کو کہ ہم آپ کو بھی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا. وہ اولاد کون ہوگی؟ اسحاق, پیغمبر ہوں گے, اور اسحاق کے پھر اولاد ہوگی یعقوب. یہ دونوں, آپ کا بیٹا بھی پیغمبر اور آپ کا پوتا بھی پیغمبر. آپ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ, وہ بوڑھی ہو چکی تھیں. وہ بوڑھی ہو چکی تھی جو آپ کی پہلی بیوی تھی. وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑی ہوئی تو فسکت وجہہا, انہوں نے اپنا ماتھا ایسے کر کے, جیسے بوڑھی عورتیں نہیں ہائے ناس, اور کہنے گے یا ویلتا, ہائے بدبختی, ہائے تیرا ناس ہو, ایسے کہتے ہیں نا, ارے ناس ہو تیرا, کیسی باتیں کر رہے ہیں, الیدو, میں بچہ جنوں گی, وانا عجوز, میں بالکل بڈھی ہو گئی, وہذا بالی شیخا, اور یہ والا میرا میاں, اشارہ کر کے کہہ رہی, اور یہ میرا میاں جو بوڑھا ہو چکا ہے, یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو. تو فوراً فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ, تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہو رہا ہے, تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, کہ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور بہت ساری برکتیں, تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم نے توحید کے لیے قربانیاں دی, تم نے ہجرت کی ہے بھائی, اور یہ میرے خلیل ہیں, تو تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسا ہو جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو پھر وہ قوم آئی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ قوم کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اعرض عن ھذا, اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے, انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ اس قوم کو تباہ کرے گا لازم. تو پھر وہ فرشتے سفر کر کے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں. وہ تو ایک دم سے پہنچ گئے ہوں گے, جب آسمان سے نیچے اتنی آرام سے آ گئے تو لوط علیہ السلام کے یہاں چلے گئے. وہ لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا, مہمان آئے ہیں, ان کو بٹھایا, اور جیسے ہی لوط علیہ السلام کی نظر ان نوجوانوں پہ پڑی, بڑے خوبصورت لڑکے تھے, نوجوان تھے, تو لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن بہت سخت گزرے گا مجھ پہ. جیسے ہی ان کو دیکھا نا, لوگ تو مہمان سے خوش ہوتے ہیں نا, پیغمبر تو, لیکن پیغمبر ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہوا کہ میری قوم کو پتہ نہ چل جائے تو یہ میرے مہمان ہیں, میری قوم مجھے رسوا کر دے گی ان کے سامنے, ان سے بدکاری کرے گی. تو بہت پریشان ہو کے کہنے لگے یہ بڑا سخت دن ہے جو آج مجھ پر آیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون,
جو شہر کے لوگ تھے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے اور لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے کیا کر لیا؟ گھیراؤ. اب لوط علیہ السلام پیغمبر جو ہے نا, جو بھی غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ مہمان کے بارے میں بڑی غیرت رکھتا ہے کہ کوئی مہمان گھر میں بیٹھا ہو اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی جو بھی کرنا ہو باہر جا کے لڑو, یہ جب تک میرے گھر میں ہے تو میرا مہمان ہے یہ. اب لوط علیہ السلام پریشان, جو شہر والے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اولم ننہک عن العالمین. لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, فلا تفضحون, مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو. ان کی رسوائی کس کی رسوائی ہے؟ میری رسوائی. اور ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, یہ میری بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کرو. علماء نے لکھا ہے کہ سگی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور زیادہ غالب یہ ہے کہ انبیاء چونکہ روحانی باپ ہوتے ہیں نا, تو اس حوالے سے اپنی قوم کی بیٹیوں کو انہوں نے کیا کہا؟ اپنی بیٹیاں کا, ان سے نکاح کرو تم. تو وہ جواب میں کیا کہنے لگے؟ اولم ننہک عن العالمین ما لنا فی بناتک من حق, آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے, کیوں مشورے دے رہے ہو شادی کرو؟ کیوں آپ مشورے دے رہے ہو ہم کو؟ اور دوسرا یہ کہ اولم ننہک عن العالمین, آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا. آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو یہ بات آپ کو پہلے سوچ لینی چاہیے تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل, آپ نے ایسے لوگوں کو گھر میں, اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے, آپ نے ان کو گھر میں داخل ہونے کیوں دیا؟ اب دیکھو الٹا طنز کس پہ کر رہے ہیں. اور ادھر قدرت کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گناہ میں مست ہونے دو. علماء نے لکھا ہے کہ کسی علاقے میں اگر گناہ آسان ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ اب اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیونکہ اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سنستدرجہم, ہم جب گناہگار کو پکڑتے ہیں نا تو اس کو مہلت دیتے ہیں, اس کو گناہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ آسان. پہلے مشکل ہوتا ہے گناہ تاکہ یہ توبہ کر لے, مشکل ہو اس کو گناہ میں, پھر اللہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ کوئی زنا کرتا تھا اور جناب اس کو یہاں زنا مشکل ہو رہا تھا, اس کا جناب یورپ کے کسی ملک کا ویزا لگ گیا, اب وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ سمجھتا ہے اب عیاشی کروں گا. او بھائی اب تیرے گرد جو ہے نا گھیرا کیا ہو رہا ہے؟ تنگ ہو رہا ہے. تو اتنے خوبصورت نوجوان تو انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے, تو وہ اتنے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر مدہوش ہو گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کا راستہ آسان ہو رہا ہے, حالانکہ یہ آسانی اللہ اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ کی حجت ان پر, بولو بھائی, تمام ہو جائے اور اللہ ان کو پکڑے اس عذاب میں. تو ابھی لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو, وہ کہہ رہے ہیں, اور نکاح کا مشورہ لوط علیہ السلام کیوں دے رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. لوط علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکل جاؤ, کیا خیال ہے, خانقاہ ہے وہاں جاؤ اپنی اصلاح کراؤ, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, اللہ اللہ کرو, نمازیں پڑھو, اس سے تمہارے دل میں یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم. نہ نہ نہ, یہ نیچرل طریقہ علاج کا. ارے بھائی ایک آدمی غربت کی وجہ سے چوری کر رہا ہے تو اصل کیا ہے کہ حلال طریقے سے اس کا پیٹ بھرنے کا انتظام کر دو تو چوری چھوڑ دے گا نا. بھائی ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے, پیسے نہیں ہے روٹی خریدنے کے, اب وہ جا کے کبھی اس کی روٹی چرا رہا ہے, کبھی اس کی روٹی چرا رہا ہے, آپ اس کو تبلیغ میں بھیج رہے ہیں. تو بھائی اصل یہ ہے کہ اس کو کوئی جاب دلوا دو تاکہ یہ حلال طریقے سے پیٹ بھرے گا. تو 2 پراٹھے جب اپنے پیسوں سے خرید کے کھائے گا تو چوری کا پراٹھا کوئی فری میں بھی دے گا, تو پھر تو ہدیے میں بھی کوئی پراٹھا دے گا. تو جب آپ کا پیٹ حلال سے بھر جاتا ہے, پھر اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے کہ کھا لیں, آپ کہیں بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے اور کتنا کھاؤں, یہی ہوتا ہے نا. تو لوط علیہ السلام کی یہ خواہش اللہ نے ہر شخص میں رکھی ہے, اگر اس خواہش کو حلال طریقے سے استعمال کرو گے تو حرام کے لیے بچے گی نہیں ہے. اتنی تھوڑی خواہش ہوتی ہے انسان میں, بچے گی نہیں پھر یہ حرام کے لیے. اس لیے لوط علیہ السلام ان کو محاسبوں اور مراقبوں کا نہیں کہہ رہے, ان کو کیا کہہ رہے ہیں, نکاح کرو تاکہ یہ جب ادھر سے جائز طریقے سے پوری ہوگی تو ادھر سے تمہاری توجہ ہٹے گی. آج مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نوجوان طبقے گناہوں میں پڑھ رہے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, لڑکوں سے بدکاری کی بیماری پھیل رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لیکن اس کے وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جو مؤثر نہیں ہیں. تبلیغ میں بھیج دیں گے, اس تبلیغ میں جانا بہت ضروری ہے, مگر اس کے لیے زیادہ ضروری نکاح ہے, شادی پہلے پھر جائے تبلیغ میں. وہ اس حالت میں تبلیغ میں چلا گیا, فائدہ یقیناً ہوگا, لیکن عین ممکن ہے وہاں کسی کو خراب کر کے آ جائیے. ہوتا ہے ایسا بھی, وہاں بھی کسی کو خراب کر کے آ سکتا ہے. تو بھائی جو اللہ نے جائز, پہلے کس کو فوکس کرو. ایک صاحب کا فون آیا, فوج میں بڑے آفیسر ہیں, وہ جماعت میں گئے ہوئے تھے, تو وہاں مسجد میں ایک نوجوان جو اس کی 25 سال اس کی عمر تھی, وہ نوجوان آیا, کہنے لگا
کہہ رہے ہیں کہ وہ بتانے لگا کہ مجھے نا یہ بیماری ہے, میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں اور نیٹ پر یہ کام اور الٹے کام, میں بڑا پریشان ہوں, میں کیا کروں. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جماعت میں وقت لگائیں. تو کہہ رہے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم شادی کرو پہلے. اب اختلاف ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں, وہ میرے بیانات سنتے تھے, کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو, وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے کے لیے جاؤ. مجھے فون کیا, میں نے کہا اس سے کہو نکاح کرو, کچھ وقت بیوی کے پاس گزارو, پھر چلے کے لیے چلے جاؤ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے چلا پھر نکاح. میں نے کہا نا نا نا, یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ یہ اسی حال میں, اور اس شادی کے لیے وہ کر بھی سکتا تھا, اس کو کوئی ترغیب دینے والا نہیں تھا, وہ سمجھ رہا دنیا کا سب سے فضول کام کیا ہے, شادی ہے. تو اگر اس کو تاخیر کر دی تو ممکن ہے جو رشتہ اس کا ہونے والا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے. اور یہ بھی ممکن ہے اس 40 دن کے دوران جب ایک آدمی گناہ کر کے چند دن وقفہ ہوتا ہے نا, تو اور بھر کے آتا ہے, پھر وہ پھر کیا ہو جاتا ہے, پورا اندر سے ایٹم بم بن کے آتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. 40 دن تک اس نے گناہ نہیں کیا تو وہ ایسا اس کے دل میں چلے کے دوران گناہ کے خیالات آئیں گے کہ وہ کہے گا بس کسی طرح چلا ختم ہو, پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یہ بھی بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے, میں یہ نہیں کہنا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, بعض دفعہ تو توبہ کر کے آتا ہے, لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اور الٹا اثر ہو جاتا ہے. تو بھائی جو حل اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے وہ کیا ہے, سب سے پہلے کیا ہے, نکاح کرو, کچھ وقت بیوی کے ساتھ گزارو, پھر چلے پہ خود بھی جاؤ, بلکہ میں کہتا ہوں پھر بیگم کو بھی لے کے جاؤ, پھر بیگم کو بھی لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا پسند کیا ہے اس عمل کو کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا ہر کام کیا ہونا چاہیے, مشترک. دیکھو تہجد میں تنہائی پسند ہے نا اللہ کو, لیکن بیوی والی کے بغیر تنہائی ہو یہ پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو دیکھ کے ہنستے ہیں جو رات کو آخری حصے میں خود بھی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, وہ نہ اٹھے تو غالباً پانی کی چھینٹیں مارنے گئے نا, پانی کی چھینٹیں مار کے اس کو اٹھاتا ہے, اور وہ دونوں ساتھ مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اور اس عورت کی کو بھی دیکھ کر اللہ ہنستے ہیں. یہ ہنسنا کنایا, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اس کا میاں پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی اٹھاتی ہے, وہ نہیں اٹھے تو پانی کی چھینٹیں مار کے اٹھاتی ہے, اور وہ دونوں مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ. حالانکہ تہجد میں تو تنہائی مطلوب ہے نا, اکیلے ہوں, لیکن یہاں جہاں سب سے زیادہ تنہائی چاہیے وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں بیگم کیا ہونی چاہیے, ساتھ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کیوں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, آج جو ہم نے سورت پڑھی ہے تراویح میں, یوم یفر المرء من اخیہ, یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں, ان کی قدر کرو. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا ایسا وحشت والا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. بھائی کو اللہ نے کیا کہا, بھائی. وصاحب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ, اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا. وہ کہے گا بھائی میں اپنے آپ کو بچاؤں, یہ اماں کہاں سے آ گئی ہے, اس مصیبت میں اماں کہیں میری نیکیاں نہ مانگ لے مجھ سے, یہ ڈر ہوگا, بس اپنے آپ کو بچاؤ. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, وامہ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, وابیہ, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, وصاحبتہ, یہاں بیوی نہیں کہا بیوی سے بلکہ اس سے جس کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا. نہیں یاری بات سمجھ میں میرا خیال, حالانکہ رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے, رہتا تو باپ کے ساتھ بھی ہے, رہتا تو ماں کے ساتھ بھی, لیکن بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ, صاحبہ کہتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ عورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھلتر کی طرح چپک گئی ہے بھی تمہارے ساتھ. جب شادی ہوتی ہے نا تو مقصد کیا ہے, اب یہ پھلترو کی طرح, اب حج پہ بھی جا رہے ہو تو اس کو بھی لے کے, عمرے پہ جا رہے ہو تو اس کو لے کے, صحابہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں تو بیوی کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ شریف آدمی کی علامت ہوتی ہے, کہیں تفریح پہ جا رہا ہے تو بیگم اس کے ساتھ پھلترو کی طرح چپکی ہوئی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پکنک پہ ادھر ادھر آنکھ مٹکنے کی کوشش, اس کو پتا ہوتا ہے فرشتے شاید میری ایسی نگرانی نہ کریں جیسی یہ کر رہی, تو برائیوں سے بھی بچتا ہے انسان. اور سفر میں جانے کے بعد انسان میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے, شہوت پیدا ہوتی ہے, گھر سے دوری کی وجہ سے اس کے ناجائز طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ بیگم تو ہے نہیں, اور خطرہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے شہر میں, اپنے ملک میں تو آدمی برائی کرتے ہوئے ڈرتا ہے نا کہ پکڑا جاؤں گا, لوگ بولیں گے تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی, تو وہی ہے نا جو ادھر رہتا ہے, گولے گھنٹے کی دکان کے ساتھ رہتا ہے, تو پکڑ لیتے ہیں. کسی اور ملک میں کون, کس کو کیا پتا کون ہے, تو زنا کی طرف جانے کے امکانات کیا ہوتے ہیں. تو وہاں بیگم اگر ساتھ ہوگی تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی. ویسے فرشتے زیادہ نگرانی کرتے ہیں, ایک میں مثال دے رہا تھا, نگرانی بھی کیا ہوگی, کیونکہ کلپ بنا دیتے ہیں لوگ کہ اس نے بیگم کو فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ کہہ دیا تو کفر دار اسلام سے خارج ہو گیا. یہ تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی اور برائی کے جذبات بھی پیدا نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس کو میں نے کہا بیٹا اس کی شادی کرا دو, اور اس کو بولے دلہن کو لے کے کہاں نکل لے,
چلے پہ نکل لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کرو نکاح. لیکن وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم، وہ نشے میں مدہوش تھے، انہیں پیغمبر کی قسم پرسی اور ان کی بیچارگی پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. اور ادھر لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے لو ان بی قوتن، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا. میں کمزور ہوں، کچھ نہیں کر پا رہا. میں قبیلہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی، خاندان بڑا ہونا بھی اللہ کی نعمت. وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے نا لوط علیہ السلام، اس لیے وہاں کوئی بڑا خاندان ہی نہیں تھا ان کا. تو جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی، دیکھو اللہ بھی کیسا آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. اللہ پہلے ہی لوط علیہ السلام کو بتا دیتے، اتنا پریشان ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ کیا ہے، فرشتے ہیں، یہ لڑکے تھوڑی ہیں. لیکن اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، تھوڑا سا ان کو تڑپنے دیتے ہیں. یہ تڑپنے دو تھوڑا سا ان کو. تو اب جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ اب اپنا راز فاش کر دو. فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں. لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ سکتے، یہ آ ہی نہیں سکتے یہاں. بہت طاقت دی اللہ نے ہمیں، یہ تو ہم اس روپ میں آئے ہیں، ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا. ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ اس زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹخ دیں. فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے تھوڑے سے حصے میں اس گھر میں آپ کے جتنے اہل و عیال، بچے اور والدین جو بھی ہوں گے، ان سب کو لے کے آپ نکل جائیں. ہوگا کیا؟ گھیراؤ ہے، اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے گا، ان کو آپ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور یہ اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں گے. یہ یستبشرون ہے نا، یہ خوش رہیں گے حالانکہ آپ گھر سے باہر جا چکے ہوں گے، صرف ہم گھر کے اندر ہوں گے. یہ اسی طرح خوشیاں منا رہے ہوں گے، ان کو آپ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے. اور دوسری بات کیا ہے؟ لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو یہ صبح صادق ان پر قیامت بن کے نازل ہوگی اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے گی. لوط علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ صبح صادق میں کہیں زیادہ وقت تو نہیں ہے، تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اس دوران یہ کچھ کر نہ لیں. تو وہ فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان سے جو وعدہ کیا ہے نا اللہ نے عذاب کا، وہ صبح کا وعدہ کیا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ جھانک کے دیکھیں صبح صادق کا وقت ابھی آنے ہی والا ہے. یہ تو پوری رات ان سے جو بحث مباحث ہو، اس میں رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے. صبح صادق کا وقت بس آنا ہی چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں، اور یہ کہا ولا یلتفت منکم احد، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. آپ اپنی قوم کو بتا دیں جو ایمان لائیں کہ عذاب آئے گا، لیکن آپ اس بستی سے دور بھاگیں. عذاب آئے گا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا. اور پھر بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی، لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے اور منع کر دیا پیچھے دیکھنے سے، تو بس مت دیکھو، یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے. وہ تو پیغمبر کی بات پہ یقین کریں گے نا. لیکن جس کے دل میں شک ہوگا وہ کہیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھ لو کہ ایسے ہی تو نہیں بھاگ رہے بلا وجہ، کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیوی ہے وہ تو ساتھ تو رہے گی وہ شوہر کے، تو وہ اس نیت سے نکل آئی کہ بھئی جہاں شوہر جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں رہنا ہے. لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جیسے ہی پیچھے مڑی ہے ایک پتھر اس کے بھی سر پہ آ کے لگا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ایسی پتھروں کی بارش برسائی ہے مسومۃ عند ربک، وہ ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا. اور پھر کیا کیا ہے؟ پتھروں کی بارش ہونے کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا. کیا عجیب الفاظ ہیں، قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ایسا زلزلہ آیا کہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ نے قرآن میں جب یہ آیتیں نازل کی تو قرآن میں بتایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا،
کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام اور دوسرے علاقوں کے لیے جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات آج بھی تمہارے قریب سے گزرتے ہیں. آج تک اس بستی کے کھنڈرات کے نشانات میں نے باقی رکھے ہوئے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام اس قوم سے کہتے تھے انی لعملکم من القالین, تم جو یہ گندا عمل کر رہے ہو گواہ رہنا اس پر کہ میں اس عمل پہ خوش نہیں ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے تو کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے, ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. میرے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ یو کے لیے مجھے ویزا مل رہا ہے, لیکن ویزے میں شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گے لکھوانا پڑتا ہے. میں ہوں نہیں, لیکن جھوٹ موٹ لکھوا سکتا ہوں میں نے کہا میرے بھائی اول تو ہمیں جو معلومات ہیں وہ یہ کہ صرف لکھوانے سے کام نہیں چلتا. وہ باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خاندانی بے شرم یا بغیرت ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیسٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بول. اور میں نے کہا ایسی بات جھوٹ موٹ لکھوانا بھی غیرت کے, یہ تو اگر کوئی ہو بھی تو بھی یہ کہے کہ میں نہیں ہوں. نہیں یاری بات, یہ کوئی فخر کی چیز تھوڑی ہے. اگر آپ نے اللہ نے کرے چوری کی, لوگ آپ سے پوچھیں آپ چور تو نہیں ہیں, آپ کہیں الحمدللہ میں تو خاندانی چور ہوں ماشاء اللہ, یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے. بھائی چوری کی بھی ہے تو اپنے گناہ کو چھپائے نا. بھائی ALP 813 ٹینکر کھڑا ہوا ہے, یہ ہٹا دیں. کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, وہ ٹینکر کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں چلا پا رہے. تو آپ بتاؤ, شریعت میں گناہ کو چھپانے کا حکم ہے نا, اپنے گناہ پہ کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اگر آپ نے زنا کیا اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نے زنا تو نہیں کیا, اسلام میں اجازت نہیں ہے بتانے کی کہ ہاں میں نے کیا ہے. آپ بولو بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو, تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا اور یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے کیا ہے. اب یہ بھی نہ کیوں نہیں کہیں کہ میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ ہمارے حضرت سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ تم تہجد پڑھتے ہو. تو حضرت نے فرمایا آپ اس سے بولیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے مجھ سے پوچھنے کی میں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہے. اس لیے کہ آج وہ پوچھ رہے ہیں تہجد پڑھتے ہو, آپ کہیں گے ہاں پڑھتا ہوں, وہ کہے گا کبھی کسی کوئی بدکاری تو نہیں کسی سے. تو اگر بالفرض آپ نے کی ہوگی تو آپ کہیں گے کیوں پوچھ رہے ہو, کہیں گے اچھا جب تہجد کا پوچھ رہا تو اس وقت تو بتا دیا تھا. آپ لوگ کی جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی کہاں سمجھ میں آئے گا. بھائی وہ کہے گا جب تہجد کا پوچھا تو آپ نے بتایا ہاں پڑھتا ہوں, اور جب میں نے پوچھا کہ کوئی الٹا کام تو نہیں کیا زندگی میں, تو اب آپ کہہ رہے ہو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو اصول یہی ہے کہ کوئی اچھائی کا پوچھے یا برائی کا. جو آپ کا پرسنل معاملہ ہے وہ کسی کے سامنے شو کرنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے یہاں تک کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حکومت نے آپ کو بلایا, بادشاہ نے, اب تو حکومت تو یہ کام کے لیے نہیں بلائے گی آپ کو, ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا ہیں. پہلے بادشاہ کیا کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ برائی ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, تو وہ بعض دفعہ بندے کو بلا کے پوچھتے تھے تم نے زنا تو نہیں کیا. اگر وہ کہتا تھا کیا ہے تو پھر اس کے کوڑے لگاتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے اگر بادشاہ کو اس قسم کی کوئی خارش کی بیماری ہے, کوئی گواہ ہے نہیں, کوئی یا تو ہونا کہ لوگوں نے گواہی دی ہو, خود سے آ کے لوگوں سے تفتیش کر رہا ہے کہ بھائی تم نے یہ تو نہیں کیا, تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس شخص کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ کہتے میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ بادشاہ کو اتنی لوگوں کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے کہ جا کے خود سے پوچھ رہا تو نے چوری تو نہیں کی, تو نے یہ تو نہیں کیا, تو نے وہ تو نہیں کیا, اور پکڑ کے لوگوں کے چترون لگاتا رہے. تو جب اللہ نے وہ گناہ چھپا دیا تو دوسرا کیوں اس گناہ کو ظاہر کرے. تو یہاں پر شریعت نے اجازت نہیں دی اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یورپ کے ویزے کے لیے یہ کہنا جھوٹ کہ میں گئے ہوں, یہ بڑے, میں نے کہا اگر آپ سچی مچی میں بھی ہو تو آپ اس پہ رو, اللہ کے سامنے جا کے گڑگڑاؤ, اے اللہ یہ گندی عادت مجھے پڑ گئی, مجھ سے چھڑوا دے, اور جیسے تو نے پردہ ڈال دیا میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے. میں نے کہا اگر سچی مچی میں بھی ہو تو ان کے سامنے اقرار نہیں کرنا, یہ بہت ہی زیادہ بے شرمی کی علامت. یہ کوئی قابل فخر تھوڑی کہ میں ہوں تو مجھے بھیج دیں آپ, میں آپ کے معیار پہ ماشاء اللہ پورا اترتا ہوں. اور اس سے اندازہ لگاؤ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی اچھی قومیں ہیں, کتنی ذہین قومیں ہیں, لیکن اسلام نہ ہونے کی وجہ سے کیسے بہک گئے کہ سارے دنیا کے جتنے بھی وہ ہیں نا اس ٹائپ کے, جن کو اردو میں بڑی مشہور گالی ہے مگر وہ ممبر پہ نہیں دے سکتا, اس قسم کے لوگوں کو اسپیشلی کیا دیا جاتا ہے. تو کچھ دنوں میں ایسے ممالک ان لوگوں کے ملک بن جائیں گے. آئی بات سمجھ, جو ہم گالی دیتے ہیں نا لوگوں کو تو ایسا ہے, تو سارے اس قسم کے لوگ تو پوری ریاستوں میں ایسے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ عقل پہ ان کے ہاں بھی بہت سے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ یو کے کی اسمبلی میں, لندن کی اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا نا کہ اس کو اجازت دی جائے, تو وہ اس کے ناجائز ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی عقل کے لحاظ سے. وہ کہتے کیوں غلط ہے یہ. تو وہاں ہم نے بڑوں سے سنا کہ اسمبلی میں ایک گورا بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس وقت یہ کہا کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا.
تو ہم اس کو غلط ثابت کرتے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مذہب مذہبی ریاست نہیں ہے, تو اب ہمارے پاس اس کو ناجائز کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں غلط ہے, اس لیے مجبور ہو کے اس کو کیا کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف سمجھ رہے ہیں اس پہ پابندی لگانا. تو اسلام بہت زبردست چیز ہے جس نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے روک دیا, اور اسلام مسلمان اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اللہ جب تو نے کہہ دیا غلط تو اب صحیح نہیں ہو سکتا. تو بھائی جس کو بھی یہ بیماری لگی ہے, اللہ کا واسطہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء ہیں بہت سارے, ان سے بیعت ہو جاؤ. جامع رشید میں بہت سارے علماء ہیں جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. اور بڑے بڑے مشائخ ہیں, ان سے جا کے بیعت ہو کر ان کو لکھ کے دو کہ مجھے میں بیماری ہے, تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ بیماری مجھ سے چھوٹ جائے. تو جو شخص چھوڑنا چاہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اللہ کہتے ہیں میں ایسے شخص کے لیے مہربان ہوں, غفار ہوں, جو ادھر آنا چاہتا ہے. اور اگر اسی پہ راضی ہو تو کرتے رہو. پھر یہ یاد رکھو, یہ بڑھاپے میں بھی یہ بیماری نہیں چھوڑ. بدنام ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ گندا آدمی ہے, اولاد انگلیاں اٹھائیں گی کہ ہمارا باپ برا. یہ برائی چھپتی نہیں ہے, یہ پکڑا جاتا ہے انسان کہیں نہ کہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے بچوں کی بھی نگرانی کیا کریں, یہاں تک نگرانی کریں کہ جو کزن جب 10 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو ایک بستر پہ سونے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. مائیں اس بات کا خیال کریں کہ جب آپ کا بچہ 7-8 سال کا ہے تو اس کو کزنوں کے ساتھ بھی تنہائی میں جمع نہ ہونے دیں. خواتین اس بارے میں بے پرواہ ہوتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, 6-7 سال کا بچہ ہے تو وہ کزن لے گئے, اس کو کوئی جو ہے نا, زیادہ تر بیماری یہ کزنوں سے پھیلتی ہے, بتا دوں میں. کزن میں کوئی ایک بھی گندا ہوگا نا, وہ کیونکہ ان سے انسان بے تکلف ہوتا ہے. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں جب ان کی تحقیق میں جاؤ تو اکثر میں کیا ہوتا ہے, کزن میں کوئی یہ خراب ہے نا, وہ سب سے پہلے کس کو نشانہ بناتا ہے, اپنے کزن کو. اور ان سے لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے کہ یہ تو بھائیوں کی طرح ہے. تو وہ کیا مسئلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کزن کو لے جائے گا کہیں تنہائی میں, مائیں کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, وہ ہاتھ لگاتا رہے گا, اس کی آہستہ آہستہ عادت کو کیا کر دے گا, خراب. تو باپ ہر وقت بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ماں کی ذمہ داری ہے جب اپنے 6-7 سال 8 سال کے بچے کو, یا اس کی بڑی عمر 15 سال, اپنے بچوں کے ساتھ کہیں اپنے میکے جائیں یا کہیں بھی جائیں تو بچے پر نظر رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کزن اس کو تنہائی میں لے کے کہیں جا رہے ہوں. بچوں کو, اپنے بچوں کو کزن کے ساتھ ایک بستر پہ سونے, بول لو بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے کزن غلط ہوتے ہیں, ایک غلط کی وجہ سے 100 کے ساتھ احتیاط کرنی پڑتی ہے. ارے جو بھی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو غلط نہیں, اسے تھوڑی دیکھتا ہے, لیکن بہت سے دیکھتے بھی ہیں, تو ان ایک کی وجہ سے سب کو کہا جاتا ہے کہ عورت دیکھ کے کیا کیا کرو, نظر جھکی, اسی وجہ سے, ورنہ سارے کو ٹھرکی تھوڑی ہوتے ہیں کہ جس کو بھی دیکھ رہے ہیں غلط نہیں ایسے دیکھ رہے ہیں. تو احتیاط تو چند ایک کی وجہ سے سب کو حکم دیا جاتا ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ اپنے پیسے اپنے بٹوے میں چھپا کے کیوں رکھتے ہو؟ کیا یہ سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ ارے بھائی اعتکاف والے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا موبائل بھی چھپا کے رکھیں گے, ہیں اپنے پیسے بھی بہت لاکر میں ڈالیں گے, اور یہ ساری, تو کیا یہ سارے اعتکاف والے چور ہیں؟ سب سے احتیاط کی جاتی ہے, اس لیے کہ کوئی بھی چور ہو سکتا ہے جس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہے, تو اس ایک کی وجہ سے سب سے احتیاط. تو یہی اصول وہاں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اپنے بچے کو بچا کے رکھو لڑکوں سے, 100 میں ایک اگر غلط ہوا تو ہمیں اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے, اس ایک کی وجہ سے باقی 99 سے بھی احتیاط کرنی پڑ رہی. تو مائیں خاص طور پر خیال کریں اپنے بچوں کا, جب جاتی ہیں عید بقرعید پہ ملنے کے لیے, کہیں بھی رہتی ہیں جا کے, اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھیں, کزنوں کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہونے دیں. سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بستر پہ وہ بچہ کزن کے ساتھ سو جائے, نہ. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بے خیالی میں ادھر ادھر ہاتھ لگ گیا, اس سے جذبات بھڑک گئے, تو یہاں سے عادت شروع ہو جاتی ہے, پھر یہاں سے عادت خراب ہونا شروع ہو جاتی. اور بہن کے ساتھ بھی بچے کو ایک بستر پہ سونے نہ دیں. ہاں سگا بھائی ہے اور قریب العمر ہیں, ان میں یہ خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ سب احتیاطیں بہت ضروری ہے. آج میں نے بیان اس لیے لمبا کر دیا کہ آج سیکنڈ لاسٹ بیان ہے, کل آخری بیان ہوگا. تو یہ چیزیں چونکہ, اور یہ میں پورے مہینے سے اس پر بولنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا میں اس وقت بولوں گا جب اعتکاف کی ایک بڑی تعداد ہوگی, کیونکہ میں اس موضوع کو بہت اہم سمجھتا ہوں اس زمانے میں. اگر آپ نے, ماں باپ نے اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں کیا تو بھائی یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, بچے خراب ہو جاتے ہیں اس. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جلدی سوال, جلدی تھوڑے سے دینا, بس زیادہ نہیں. او بھائی پھر انجینئر آ گیا,
انجینئر کہتا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. چوتھے سوال میں یہ کہتا ہے کہ فرشتہ پوچھے گا کہ تمہیں یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی جس پر تم عمل کرتے تھے. آدمی جواب دے گا مجھے علماء سے معلوم ہوئی. فرشتہ پھر مارے گا اور بولے گا تم نے قرآن پڑھ کر خود تحقیق کیوں نہیں کی. چوتھا سوال علماء عوام کو نہیں بتاتے. یہ پاگل ہو گیا, باولا ہونے کی علامت ہے اس کی. یعنی فرشتے اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم جو توحید پر ایمان رکھتے ہو کہاں سے پتہ چلا, تو بندہ کہے گا علماء نے بتایا. گھوڑا ایک لگائیں گے, تو نے قرآن میں خود کیوں نہیں پڑھا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ قرآن جو ہے نا, قرآن اس سے براہ راست ہر آدمی استفادہ کر نہیں سکتا. کرے تو اچھی بات ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اسلامی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جو براہ راست قرآن کو, کیونکہ قرآن زبان نہیں ہے, براہ راست استفادہ جب ہی ہوگا جب آپ کو عربی آتی ہو. تو یعنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کا عربی سیکھنا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کون سی حدیث میں آیا کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ جہنم میں جائے گا. یہ جو اتنے سارے علماء صلحاء, علماء کو تو آپ نکال دیں, وہ تو عربی جانتے, اتنے ساری عوام اور اتنے لوگ جن کو عربی نہیں آتی, تو کیا یہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر دلیل کے اگر آپ توحید کے راستے پہ آ گئے تو وہ توحید اللہ کو قبول نہیں ہے. بغیر دلیل کے اگر آپ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے, یعنی ہم تو اس لیے مسلمان ہیں نا بہت سے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نبی پر بھی, ان کو تحقیق تو ہوتی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اسلام کے برحق ہونے کی تحقیق نہیں ہے پھر بھی وہ مسلم ہے, تو بھی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. کیونکہ جب آپ غلط راستہ اختیار کرتے ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ادھر کیوں آیا. صحیح راستے پہ اگر کوئی چل رہا ہے تو گریوی میں بھی چلے گا, تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالے بغیر سیدھے راستے پہ چلا دیا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا, خود بخود آٹومیٹک توحید کے راستے پہ چلا دیا, خود بخود آٹومیٹک اللہ نے رسالت کے راستے پہ چلا دیا. جب فرشتہ قبر میں پوچھ رہا ہے آپ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے اور میں آخری نبی کو آخری نبی مانتا ہوں, تقدیر پر میرا ایمان ہے. فرشتہ پوچھے کہاں سے پتہ چلا؟ اب بولے بھائی مجھے نہیں پتا کہاں سے پتہ چلا, میرا ابا دادا یہی کرتے آئے تھے. تو فرشتہ کہے گا مبارک ہو بھائی, گریوی میں تمہیں سیدھا راستہ پتہ چل گیا. تو فرشتہ یہ کہے گا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں غلط راستے پہ چل رہے ہو. پھر فرشتہ پوچھے گا کہ یہ غلط چیز تمہیں کہاں سے پتہ چلی. پھر اگر آپ کو فلاں پیر صاحب سے پتہ چلی تو اللہ کہیں گے ساتھ والی قبر میں ان کے چترول لگ رہے ہیں, تمہارے بھی چترول لگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ویسے بھی جو سیدھا راستہ ہوتا ہے نا وہ فطرت کو ویسے ہی اپیل کرتا ہے. توحید کا راستہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا راستہ, یہ لاشعوری طور پر انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے. بتوں کے راستے پہ جب آپ چلیں گے تو فطرت بار بار کہے گی یہ پتھر کے بنے ہوئے بت میں نے بنائے, میں اب باپ دادا کی وجہ سے ان کو فالو کیوں کروں. اور اگر باپ دادا توحید کے راستے پہ چل رہے ہیں تو فالو کرنے کا ویسے ہی دل چاہتا ہے ان کو. نہیں یاری بات. اور قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو اگر آپ نے قبر میں کہہ دیا کہ میں نے علماء سے پوچھا ہے تو فرشتے کہیں ویری گڈ, بہت زبردست. اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو فنٹر گیری کی کوشش مت کرو, علماء سے پوچھنا, انجینئروں سے نہیں پوچھ. ہاں قبر میں اگر آپ نے کہا, اللہ فرشتے کہیں گے اتنی فنڈر گیری تم نے سیکھی کہاں سے ہے, اتنی فنڈر گیری اتنی پیچیدہ بحثیں تمہارے پاس آئی کہاں سے. تو پھر وہ کہیں انجینئر سے پوچھا تھا. تو پھر فرشتے 4-6 رکھ کے تھپڑ لگائیں گے, بولے گے کمبخت, پنکھا خراب ہو جاتا ہے وہ تو پلمبر سے ٹھیک کرواتا تو تیرے چترول لگتے نا دنیا میں, کہ جو بیمار ہو جاتا اور انجینئر کے پاس جاتا تو دنیا میں چترول لگتے نا. تو شریعت کی بات تو کس سے پوچھ رہا ہے؟ انجینئر سے. تو اب کہاں چترول لگیں گے؟ قبر میں چترول لگیں. تو قبر سے ایک لطیفہ یاد آیا. وہ ایک آدمی نے نا خواب آیا کہ میں بھی مر گیا ہوں اور میرا یہ ساتھی بھی مر گیا ہے, اکٹھے قبر میں دفن ہے. تو ایک فرشتہ آیا, اس نے پوچھا کہ بھائی سوالات میں کیا پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھی میرا نام ہے محمد اخلاص. فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سناؤ. اس نے سنا دی. فرشتے نے کہا چل جا معاف کیا. دوسرے کا نام تھا محمد یاسین. وہ پریشان گئے, یار یہ کیا ہوگی. فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہہ رہے ویسے نام تو محمد یاسین ہے لیکن لوگ پیار سے کوثر خان کہتے ہیں. لوگ پیار سے کیا کہتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہیں یہ قبر میں
بڑے سادہ سادہ چلیں گے بھائی. اگر توحید پرست ہے تو چل جا جنت میں, توحید پرست نہیں ہے پھر کہاں جائے گا, پھر کہیں بھی پڑا ہے کوئی کام نہیں آئے گا. اچھا میرے بھائی, یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ قرآن پڑھو, یاد رکھو یہ قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے کلپ دیکھو. اگر یہ قرآن سکھانے والی دعوت ہوتی نا تو قرآن کی تفسیریں بڑے بڑے مفسرین نے لکھی ہیں, انجینئروں نے آج تک بھی ایک تفسیر نہیں لکھی, اور نہ انجینئر قرآن کو ڈیفائن کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں, کس نے منع کیا؟ بیان القرآن پڑھیں, مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خاندانی تفسیر ہے. آپ تفسیر پڑھیں, معرف القرآن پڑھیں, اور بہت ساری اردو کی تفاسیر کی بات کر رہا ہوں, ہم زیادہ عربی تفاسیر کو جانتے ہیں زیادہ تر جو ہم نے پڑھی ہیں. تفسیر مدارک ہو گئی, جلالین ہو گئی, اس طرح کی بہت ساری تفسیریں, تو وہ تفسیریں پڑھیں. عربی نہیں پڑھ سکتے, اردو تفسیریں پڑھیں. اچھا میرے بھائی, ہمارے علماء مشائخ سود پر, یہ لوگ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ پہلے فرض کرایا لوگوں کو کہ یہ قرآن سے منع کرتے ہیں, اور پھر کہا کہ اصل تو قرآن ہے, حالانکہ ہم قرآن سے منع کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے تو عربی گرامر پڑھائی ہے, میرے پورے بیان ریکارڈ ہیں, اور ابھی نیا چینل بنائے تو اس میں بھی ہم نے پہلی فرصت میں عربی گرامر کو فوکس کیا ہے. اور عربی گرامر اس لیے نہیں کہ آپ عربی بول سکیں, اس لیے کہ آپ قرآن کی زبان میں سمجھ سکیں. یہ کورسز میں خود کرا چکا ہوں کئی, اور ہمارے کئی علماء کا, مفتی ابو البابا صاحب تو اندرون سندھ دیہاتوں میں جا جا کے گاؤں دیہات کے لوگوں کو انہوں نے عربی سکھائی ہے تاکہ ان کی سمجھ میں قرآن آئے, اور ان کے ساتھ میں نے بھی سفر کیا ہے. تو یہ فنٹر بن کے ہمیں سکھا رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھاؤ. مفتی ابو البابا صاحب کے ساتھ میں اندرون سندھ گیا ہوں, آج سے 8-9 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 8-9 سال. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میرے جب سے کلپ آئے ہیں تو یہ لوگ بھی لوگوں کو قرآن سکھانا انہوں نے کیا کر دیا, یہ اس میں لے جاتے. 8 بلکہ اس سے بھی 10 سال ہو گئے ہوں گے. میں استاذ ہیں میرے مفتی البابا صاحب, ان کے ساتھ میں گیا, وہ دورے کرتے ہیں پورے ملک کے, انہوں نے دورے کیے ہیں لوگوں میں قرآن فہمی پیدا کرنے کے لیے, اور قرآنک عربی کے انہوں نے کورس بنایا ہے جس کو آسان قرآنک عربی کہتے ہیں. ایک کورس بنایا ہے جس سے قرآن جلدی سمجھ میں آتا ہے. تو میں نے ان کے ساتھ دورہ کیا, میں اندرون سندھ گیا, میں ان کی محنت دیکھ کے حیران ہو گیا. ایک سندھ کی کچی مسجد میں جا کے انہوں نے وہاں کے گاؤں کے دیہات کے لوگوں کو جمع کیا, اور 2-3 دن ان کو وہ کورس کروایا. میں بھی ان کے ساتھ وہیں رات کو مچھروں میں سوتے تھے, دن کی گرمی. میں تھک گیا, میں ان کے جذبے کو سلام کر رہا تھا. اتنے بڑے عالم ہو کر ایسے جاہل گواروں میں جا جا کے سندھ کی, اندرون سندھ کی مسجدوں میں بیٹھ کے کورس کروا رہے ہیں. پھر وہاں جب دیکھ لیا کہ کچھ لوگ کورس پہ پکے ہو گئے ہیں, ان کو پھر استاذ بنا کے دوسرے علاقے کی طرف سفر کیا انہوں نے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ ہمارے علماء بہت پہلے سے کر رہے ہیں, اور ہم بھی کر رہے ہیں. میں نے بھی یہاں کورس کروایا ہے عربی گرامر کا, اور اس میں صاف بتایا تھا کہ یہ عربی گرامر صرف قرآن کو سمجھانا, تاکہ قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے. تو یہ کام علماء بہت پہلے سے کر رہے ہیں, تو ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ علماء کو سمجھائیں کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں. بھائی سود پر تو بیان, علماء سود پر تو بیان کرتے ہیں مگر اس پر عملاً کیا کرتے ہیں؟ اگر مجھے 10 لاکھ چاہیے سود کے بغیر, واپسی قسطوں پر 50,000 دوں گا, اپنی 18 لاکھ کی گاڑی ہی آپ کے نام کر دوں گا یا علماء کی ٹیم کے نام کر دوں گا. اگر 3 ماہ تک پیسے ادا نہ کر سکا تو گاڑی آپ رکھ لیں. اب بتائیں, میں سود نہیں دینا چاہتا, اور مدد خدا چلی کیا, اور اللہ کی مدد تو کیا ہو جائے. ان کو 10 لاکھ روپے چاہیے. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں سوال آ رہا کیا کرا, تو نہیں آ رہا تو بھائی پیسے چاہیے تو مجھے نہیں بتاؤ کیا کرو گے, مجھے بتا کے بھائی پیسے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے لیے جائز طریقے سے پیسوں کا انتظام کرے. ایک ہندو بوڑھے کا سوال ہے کہ جب خواتین کے مینسز ہوتے ہیں تو وہ ناپاک ہوتی ہیں اور اسے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, لیکن اسی ناپاکی کی وجہ سے انسان پیدا ہوا ہے, تو کیا انسان ناپاک ہے ہمیشہ کے لیے؟ انسان اسی گندگی سے پیدا ہوا, مگر پیدا ہو کے گندا نہیں رہا, صاف ستھرا ہو گیا. حقیقت ہے یہ بھائی, چیزوں میں چینجنگ آتی رہتی ہے. دیکھو گندگی ہے, گوبر ہے, جو بھی گندگی, آپ اسے مٹی میں ڈال دیں, کچھ وقت کے بعد وہ کیا بن جاتی ہے؟ مٹی. پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں کہیں یہ گوبر سے مٹی بنی ہے تو یہ قیامت تک کے لیے کیا رہے گی؟ گدھا اگر نمک کی کان میں گر جائے اور مر جائے تو کچھ سال گزرنے کے بعد وہ نمک بن جاتا ہے. علماء کہتے ہیں پھر اس کا کھانا بھی جائز ہے, کیونکہ اب وہ گدھا نہیں رہا, وہ نمک بن گیا. اب آپ کھانے میں ڈال کے اس کو کھائیں, یہ نہیں کہیں گے گدھے کا نمک کھا رہے ہیں. بھائی نمک جو ہے تو گدھا نہیں ہے, گدھا ہے تو نمک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جب انسان بنا تھا گندگی سے بنا تھا, لیکن بننے کے بعد گندا نہیں رہا. یہی تو قرآن قدرت بیان کرتا ہے اپنی, کہ ہم نے ذلیل پانی سے تم کو پیدا کیا اور اپنی قدرت کا ایسا
شاہکار بنا, اور جب مرتا ہے تو پھر گندا ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر, لیکن کچھ وقت کے بعد جا کے جب وہ مٹی بنتا ہے تو پھر وہ گندگی کیا ہو جاتی ہے, پاک ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا میرے بھائی, مجھ سے شروع کے 2 ہفتے میں سحری کے بعد غلطی ہو گئی, اب 60 روزے رکھنے کی سکت نہیں. غلطی کیا ہو گئی بھائی؟ اچھا روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کیے تو یہ تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. کہہ رہے ہیں روزے کی طاقت نہیں, تو ہم بستری کی طاقت جس میں ہوتی ہے اس میں روزے کی طاقت بھی ہوتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے جو بالکل بوڑھے ہوں. بالکل بوڑھے لوگ جو ہے نا, جو بیچارے بوڑھے ہو گئے, وہ تو ناممکن ہے ان کے لیے نا, وہ تو مر جائیں. تو جوان آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, 60 روزے رکھنے پڑیں گے. لیکن سحری کے کتنی دیر بعد؟ بعض علماء کے نزدیک 18 درجے تک وقت رہتا ہے, 15 درجے تک وقت رہتا ہے. تو جیسے آج کل 6:30 پہ 4:30 پہ بہت سے علماء کے نزدیک وقت رہتا ہے, تو اگر 4:30 سے پہلے ہے تو پھر کفارہ ہماری رائے کے مطابق نہیں ہوگا. لیکن اگر 4:30 کے بعد ہم بستری کی ہے تو پھر تو روزے کی حالت میں کی ہے, تو 60 روزے. البتہ ایک رمضان میں جتنے بھی روزے ٹوٹے ہیں تو رمضان کے بعد سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے. گناہ تو ہوا مگر کفارہ ایک. تو 60 روزے لگاتار رکھیں, دسمبر میں رکھ لیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں اور سردیاں ہوتی ہیں تو آسان ہوگا. یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر پیسہ زیادہ دیا ہے, کسی ایسے کنٹری چلے جائیں جہاں سردیوں میں بہت چھوٹے دن ہوتے ہیں. لندن چلے جائیں, اللہ نے پیسہ دیا ہے, وہاں سردیوں میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے, آسانی سے 60 روزے رکھ. اور تو ناروے چلے جائیں, 2-3 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, صبح پراٹھا کھائیں اور افطاری کا سامان ساتھ میں ہی رکھیں, تھوڑی دیر بعد افطار ہوگا کھا لیں, تو یہ جائز ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے کہیں دن لمبے رکھے کہیں دن چھوٹے رکھے. لیکن اتنے پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس میرا خیال. اب ایسا نہ وہ 10 لاکھ روپے جو ہے نا, وہ جو ان کو جب 10 لاکھ ملے تو 5 لاکھ اس میں سے آپ لے لیں. مفتی صاحب, آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کی آڈینس کیا لکھا ہوا ہے آگے, ڈیفیکٹو ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. بڑی مشکل سے مولویوں کو گالی دینا ختم کر کے ہم لوگ دین کی طرف آئے ہیں. ادھر پھر آپ کی انتظامیہ ایسے لوگوں کو ممبر پر لے کر آ رہی ہے کہ جس نے موبائل فون, خواتین کی تعلیم, تصویر, پینٹ شرٹ سب پر پابندی حرام. بھائی وہ جو کل آئے تھے کون تھے؟ وہ ڈاکٹر خرم صاحب, وہ بڑے نیک آدمی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن علم میں مضبوط نہیں ہے. اچھے ہیں, تو انہوں نے وہ ویڈیو کو بھی ایسے کر دیا. پھر وہ شادی پہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں وہ نہیں ہے اصل میں, تو وہ تربوز کو 2 ٹکڑے. کل مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک صحابی نے تربوز کے 2 ٹکڑے کیے تھے اپنی بیوی کے لیے. میں نے کہا بھائی وہ صحابی نہیں تھے, مولوی تھانوی تھے. انہوں نے کل بیان سنا تو وہ صحابی پہ لے گئے. میں نے کہا وہ صحابی کے تربوز ہم نے کبھی سنا بھی نہیں کہ تربوز جو ہے نا انہوں نے, تو وہ مولانا شیخ تھانوی کا اپنا اضافی تقویٰ تھا. ہم صحابہ میں نہیں دیکھتے کہ وہ بیچ سے انچ ٹیپ لے کے انہوں نے روٹیاں کاٹ کے دیں بیویوں کو. عدل کرنا چاہیے, عدل بہت ضروری ہے, مگر یہ نہیں کہ پاگل ہی ہو جائے انسان اس میں. بھائی جو اس کو کھلا رہے ہو وہ اس کو کھلاؤ. تو اس لیے وہ بڑے عالم ہیں, بڑے بزرگ ہیں ماشاء اللہ, لیکن علم میں زیادہ مضبوط نہیں ہے. جہاں ویڈیو سی ڈی کا مسئلہ ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے. رہا پینٹ شرٹ کی بات ہے, تو پینٹ شرٹ جب انگریزوں کا لباس تھا اس وقت ناجائز تھا. اب یہ لباس انگریزوں کا رہا نہیں ہے, پوری دنیا میں کامن ڈریس کے طور پہ اس کو قبول کر لیا ہے. تو اب اس میں مشابہت والا عنصر ختم ہو گیا. اس لیے جو جتنے بڑے علماء ہیں, مفتی تقی صاحب ہو گئے, جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہو گیا, دارالعلوم کرنگی کا, بنوری ٹاؤن کا, یہ جتنے بڑے دینی ادارے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے, مگر افضل بہرحال نہیں. اپنے کلچر کو, جو مسلمانوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے, اس کو فروغ دینا چاہیے. جائز ہونا یہ تو نہیں ہر جائز چیز کرنے کی بھی ہو, لیکن گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح عورتوں کی تعلیم, تصویر تو حرام ہے. ڈیجیٹل تصویر ہے یا نہیں, اس میں بہت تحقیقات ہوئی ہیں. کچھ علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں. تصویر کے لیے قرار کا ہونا ضروری ہے. اس کو تصویر لغت میں کہنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز تھی نہیں, تو اس کے حلال یا حرام ہونے کا حدیث سے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو تھی نہیں, اس سے نص خاموش ہے. یہ ہماری رائے ہے. اچھا, اور خواتین کی تعلیم پر بھی پابندی نہیں ہے بھائی. آج کل تو بچیوں کو نہیں پڑھاؤ تو شادی نہیں ہوتی ان کی. جن لوگوں نے بچیوں کو نہیں پڑھایا وہ بچیوں کی شادی ہوتی نہیں. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مخلوط ماحول میں بھیجنا, اور اگر مجبوری میں مخلوط ماحول میں بھیجا تو بہت زیادہ ان کی نگرانی کرنی پڑے گی. تو میرے بھائی یہ سب جی فرما رہے ہیں کچھ, بس صحیح ہے, چھٹی دیں. تو کافی سارے پرچے ہیں, پھر یہ میرا خیال ہے فجر کے بعد اگر موقع ملا تو نمٹائیں گے. آج میں نے بیان اس لیے طول دے دیا کہ سیکنڈ لاسٹ بیان ہے, کل اتنا لمبا بیان, کیونکہ کل ختم قرآن ہے. پھر دعا بھی اگر ہو سکتا ہے نہ بھی ہو دعا, کیونکہ دعا کو بھی لوگوں نے ایک نا
رسم بنا لیا ہے، عین ممکن ہے کل دعا ہی شارٹ ہو جائے. اپنے اپنے اخپل طریقے سے دعا کرو. یہ جو چیز بھی مسلط ہونے لگے نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آج کسی کا میسج آیا کہ اشتہار بنا دے کل دعا ہوگی یہاں پہ. میں نے کہا نہیں بھائی, ایک جگہ لکھا ہوا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی ہمارے یہاں. تو جو چیز مسلط ہو جائے اس کو چھوڑ دو. تو ہو سکتا ہے کل دعا نہ ہو, ختم قرآن ہو, میں آپ سے کہوں بھائی جاؤ آپ بھی اپنے طور پہ دعا مانگو, میں بھی گھر جا کے اپنے طور پہ دعا مانگوں گا, تو یہ بھی ممکن ہے. تو لیکن کل ہم تھوڑا سا ہی ہم نے پارا چھوڑ دیا, بہت تھوڑا سا کل کے لیے, تاکہ تراویح آپ پر کیا ہو. کل امام صاحب نے جو کھینچا ہے نا ماشاء اللہ طبیعت سے دھویا ہے, اور میں نے ان کو کہا تھا لیکن دھویا ماشاء اللہ طبیعت سے انہوں نے, تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے آپ لوگوں کے. تو اب کل تراویح بھی ہلکی, آج میں نے اس لیے کہی کہ یہ بہت اہم ٹاپک تھا, اس کو میں نے اس لیے ڈیٹیل میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.